بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہیں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آج آپ کے سامنے ایک ایسے عنوان پر روشنی ڈالوں گا جو کہ انشاءاللہ عزیز ہماری آنے والی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس آنے والی زندگی سے تعلق رکھنے والے اس عنوان کا بڑا گہرا تعلق اس دنیا سے ہے، یہ زندگی سے جو ہم گزار رہے ہیں۔ تو گویا اس دنیا میں جو زندگی ہمیں ملی ہے، اس میں ہمیں ایسا کیا کرنا ہے جس کے نتیجے میں جو آنے والی زندگی ہے، جس کو ہم کہیں گے قبر کی زندگی، اس کے بعد جو ہے حشر کی زندگی مطلب مقام محشر جس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم کہیں گے آخرت کی زندگی مطلب جنت اور جہنم جس بنیاد پر فیصلہ ہونے والا ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں جو اس دنیا میں اگر ہم یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ عزیز یہ دنیا بھی اچھے سے گزریں گی، اس کے بعد قبر کا مرحلہ، مقام محشر مطلب حشر کا مرحلہ، اس کے بعد میزان ہے اور بہت لمبی تفصیلات ہے بہرحال، اور بالخصوص پھر جنت اور جہنم جس کو ہم کہتے ہیں وہ زندگی ہماری اچھی گزریں گی۔ آئیے اس عنوان کی طرف ہم بڑھتے ہیں، آج اسی بھی کچھ روشنی ڈالوں گا، اور آج میرا عنوان ہوگا حشر میں رحمت الہی کا ایک نظارہ اور توحید۔ مطلب حشر میں مقام محشر میں رحمت الہی کا ایک نظارہ مطلب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کیسا رحم کرنے والا ہے، اس بات کو ہم دیکھیں گے، اور توحید مطلب چونکہ میں نے شروعات میں کہا اس عنوان کا تعلق اس زندگی سے جو گزر رہی ہے تاکہ آنے والی حشر کی زندگی اچھی ہو، تو لہٰذا مقام محشر میں رحمت الہی کا ایک نظارہ کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں پر جو گناہ گار اور خطا کار ہوں گے کیسے رحم کریں گا، اور توحید مطلب اس کی بنیاد توحید بنیں گی جو اس دنیا میں جو ہم گزر رہے ہیں اس میں اس پر چلنا ہے، تو اس دنیا میں جو گزر کے ہم یہاں سے جائیں گے جس کو حشر کہتے ہیں تب اس کا انشاءاللہ عزیز ہمیں جو ہے بہترین بدلہ ملے گا۔ تو انشاءاللہ عزیز یہ باتیں انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ تو آئیے اپنے عنوان کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو توحید پر چل کر آئے ہوں گے، اپنی زندگی میں انہوں نے شرک نہ کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو محبوب رکھتا ہے۔ گو وہ خطا کار تھے، گناہ گار تھے، لرزشیں ان سے ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اللہ ان کو معاف کرے گا چونکہ وہ توحید پر چل کر آئے تھے، اور کبھی نہ کبھی اللہ رب العزت کی رحمت کے وہ مستحق ہوں گے اس وجہ سے کہ دنیا میں وہ توحید پر چل کے آئے ہوں گے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کیسا رحم کرتا ہے، کیسے معاف کرتا ہے، اس کے تعلق سے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ زمر سورہ نمبر 39 اور آیت نمبر 53 اور 54 میں 53 اور 54 میں اللہ فرماتا ہے، سنیے اللہ کیا کہتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ کہہ دو میرے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان بندوں سے جو اپنے نفسوں پر ظلم کر چکے ہیں، زیادتی کر چکے ہیں، تجاوز کر چکے ہیں، اپنے باؤنڈریز سے آگے جا چکے ہیں، کیا کہہ دو ان سے، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اس کے شائع نزول کے تعلق سے ایک واقعہ یوں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بے انتہا بوڑھے قسم کے لوگ آئے، مطلب ایجڈ، اور آ کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، ایمان قبول کرنے کے لیے تمہیں یہی گواہی دینا ہوگی۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا تو ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم کو اسلام کچھ فائدہ پہنچائیں گا؟ اس لیے کہ ہم نے ساری زندگی، ایک تو عمر رسیدہ لوگ تھے، ٹھیک، ہم نے ساری زندگی اللہ کی معصیت، گناہ، خطاؤں میں ہماری زندگی اتنی پاپ، اتنی گناہ اور اتنی گندگی میں جو ہے رہی کہ اتنے ہم نے گناہ کیے کہ شاید جتنے گناہ ہو سکتے دنیا میں سب کچھ کر کے آ گئے ہم لوگ۔ تو کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم کو اسلام لانا کچھ فائدہ دے سکتا ہے؟ مطلب یہ بات تو تھی کہ انہیں اسلام قبول کرنا ہے، لیکن یہ بات سے وہ پریشان تھے، کیا اسلام کچھ فائدہ دے گا جبکہ پوری زندگی گناہ معصیت میں، جس کو عام زبان میں کہیں گے ان کی ساری زندگی کالے کرتوتوں میں گزری ہے؟ تو کہا کیا ہم کو اس کا کچھ فائدہ ہوگا؟ تو تب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو اپنی نفس پر زیادتی کر چکے ہیں، باؤنڈریز کو اپنے کراس کر چکے ہیں، علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ تم گناہ کر چکے ہو، خطا کر چکے ہو، بہت پاپ کر چکے ہو، ساری زندگی پاپ میں، گناہوں میں، معصیت میں، خطاؤں میں، غلطیوں میں گزری ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا کسی بھی زندگی کے مرحلے پر۔ فرمایا رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہ معاف کرنے کی جو ہے صلاحیت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ یہ لوگ جو ساری زندگی گناہوں میں گزار کے آ چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، اب ان کو لگتا تھا کہ کیا اسلام کچھ فائدہ دے گا ہمارے اس خطاؤں بھری زندگی گزارنے کے بعد بھی؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ میرے بندے جو اپنی نفسوں پر اس زیادتی کر چکے ہیں، ایکسس کر چکے، ایکسیڈ کر چکے اپنے لیمٹس کو گناہ اور خطاؤں میں، ان سے کہنا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہ، کیا دیکھیے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو ایک بات تو پتہ چلی، اسلام قبول کرنے سے پچھلے سارے گناہ اور خطا معاف ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں 3 اعمال ایسے جن کے کرنے سے انسان کے پچھلے سارے گناہ اور خطا معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک اسلام قبول کرنا، دوسرا ہجرت کرنا اللہ کے راہ میں، اور تیسرا حج کرنا، حج مبرور جس کو اللہ قبول کر لے۔ یہ 3 اعمال ایسے ان کے کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کہا اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، اور وہ تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آگے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور آگے اللہ نے فرمایا اور کہا کہ اپنے رب کی طرف جھک جاؤ اور اس کے فرمانبردار بن جاؤ، اور اب اس کے بعد کی زندگی میں رب کی طرف جھک جاؤ، اس کی فرمانبرداری کرو، یہ نہیں کہ اب پھر ویسی گزارو گے زندگی، معافی مانگو اللہ معاف کرے گا، پھر جھک جاؤ اور اس کے اچھے بندے بن جاؤ اس وقت سے پہلے کہ تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ پہنچے، اس وقت سے پہلے کہ تم مر جاؤ گناہوں کے اندر اور اللہ کا عذاب آ پہنچے، اس سے پہلے تمہیں اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے، عذاب آئے اس وقت پر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے گی۔ تو گویا دنیا ایک ایسا مقام ہے جہاں اپنے ہر قسم کی خطا، معصیت، گناہوں کو اللہ سے معافی کروا سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ لیکن ایک بار آنکھ بند ہو گئی، دنیا سے ہم رخصت ہو گئے، چلے گئے، تو اس کے بعد معافی والا فیض بند ہو جاتا ہے، اس بات کو ہم ذہن نشین کر لے، یاد رکھیے، بند ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو کچھ کرنا ہے اسی دنیا میں کرنا ہے تو اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ تو وہ لوگ جو انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے، زندگیوں کو بہت ہی کالی کرتوتوں میں گزار کے آئے تھے، اسلام جب قبول کیا تو ایک شک کا اظہار کیا، کیا ہماری معافی ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا میرے بندوں سے کہہ دو جو اپنی نفسوں پہ ظلم کر کے آئے، مایوس مت ہونا، اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور لیکن اس کے بعد وہ پھر اسلام پر چلنے لگے، اللہ کے اچھے بندے بن جائے، اس کی عاجزی انکساری کرے، اس کے سامنے جھک جائے، اور اس سے پہلے کہ پھر اللہ کا عذاب مطلب موت آ جائے اور اس کے بعد پھر توبہ وغیرہ نہیں ہوں گی، عذاب آپ پہنچے اور اس دن کوئی مدد بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اس سے پہلے کہ ہماری موت آ جائے، اور اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا انسان نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اتنے گناہ کیے، بلکہ اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ ہرگز میرے اس عنوان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ گناہوں کی طرف ابھاروں تاکہ گناہ کر کے آپ معافی مانگیں، مقصد یہ کہ جو گناہ ہو چکے ہیں اس معاملے میں بے انتہا یہ حال نہ ہو جائے کہ اب گناہ ہو گیا اب کیا ہوگا بول کر زندگی سے امید چھوڑ کر اللہ سے امید نہ چھوڑ دے، بلکہ چاہے جتنے گناہ ہوئے ہو معافی کا راستہ موت آنے تک یا علامت قیامت میں سے کوئی بڑی نشانی کے ظاہر ہونے تک ہمارے پاس پورا موقع ہے کہ اپنے رب سے ہم توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں اپنے گناہوں کی، اور ہمارا رب انشاءاللہ عزیز ہمیں معاف کر دے گا۔
ٹھیک، آگے اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 135 میں فرمایا اور کہا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے، مومنوں کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جب ان سے کوئی فحش یا برا کام سرزد ہو جاتا ہے، ٹھیک، اس لیے کہ انسان کا ایمان والا ہونا، نیک ہونا اس چیز کی دلیل نہیں کہ اس سے گناہ ہوتے ہی نہیں ہوں گے۔ سمجھے آپ بات کو؟ گناہ تو ہوتے ہیں، کسی نہ کسی درجے میں ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے زیادہ اور کچھ لوگوں کے کم ہوتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی درجے میں انسان ہونے کے ناطے ہم گناہ کرتے ہی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، جو اللہ کے نیک بندے جب ان سے کوئی فحش کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنی نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں، گناہ کر کے، اللہ نے فرمایا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں۔ تو یہ صفت ہمیں اپنے اندر ڈالنا چاہیے موت سے پہلے، کیا کہ جیسے ہی ہم سے گناہ ہو، خطا ہو، معصیت ہو، فوراً کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ایک تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی سخت معافی مانگنا چاہیے کہ اللہ یہ خطا ہو گئی مجھ سے۔ تو اللہ نے فرمایا فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ فرماتا ہے اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے گناہ معاف کرے گا؟ اللہ کے سوا کون ہے جو ہمارے پاپوں کو جو ہے معاف کرے گا؟ کوئی بھی نہیں ہے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے بندہ اللہ کے پاس رجوع کریں گا ہی نا۔ ایک غلط فہمی جو امت مسلمہ میں یہ پھیلا دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا تو اللہ قبول نہیں کرتا ہے، جبکہ پہلی آیت اور دوسری آیت جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دونوں میں گناہ گاروں کا تذکرہ اور گناہ کے بعد اللہ کی معافی کا، اور اللہ ان کی سنتا ہے کہ تو اللہ نے تو یہاں فرما دیا پھر اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہارے گناہ معاف کرے گا؟ اور جب اللہ گناہ معاف کرے گا تو ہماری پکار کے بعد کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے پکار دعا ہوتی ہے۔ جب گنہگار بندہ دعا کریں گا اللہ مجھے معاف کر، تو اس کا رب اسے معاف کرتا ہے۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ گناہ گار کی بھی سنتا ہے، بلکہ میں تو کبھی کبھار کہتا ہوں گناہ گار کی پہلے سنتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک والدین ہیں، ان کے کئی اولاد ہیں، کئی بچے ہیں، سارے کے سارے نیک ہیں، لیکن ایک ہے جو بدماش ہے، ایک ہے جو حد سے زیادہ تجاوز کرتا ہے۔ تو سارے چونکہ نیکوکار ہیں، ان کی کسی اچھی بات پر والدین کو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جتنی وہ خطا کار اور گناہ گار بچہ جب اچھائی کرتا ہے تو والدین خوش ہوتے ہیں اس سے، ہے نا؟ اس لیے کہ یہ تھوڑا سا راستے سے ہٹ کر ہے، اگر یہ کچھ اچھا کر رہا تو بڑی خوشی ہوتی ہے ان کو، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے گناہ گار بندوں کو معاف کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو ہمارے گناہ معاف کریں گے؟ تو اللہ نے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کون ہمارے گناہوں کو معاف کریں گا؟ الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور وہ اپنے اس کیے پر اڑے ہوئے نہیں ہوتے ہیں غلطی کر کے، بلکہ وہ جانتے ہیں جو فیل کیا غلط ہے اور اس پہ وہ معافی مانگتے ہیں۔ اس لیے کہ جب کوئی آدمی گناہ پہ اڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو معاف نہیں کرتا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں بھی دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، خطا کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، تو وہ اللہ سے کیا کرے؟ توبہ کرے، اور سب سے پہلا کام کیا کرے؟ جب گناہ ہو جائے تو اللہ کا ذکر، اور اس کے بعد ذکر کرنے کے بعد اللہ سے سخت توبہ کرے۔ اللہ کے ذکر میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، تلاوت قرآن ہے، نماز کا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرے؟ اللہ ہی ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، یہ اس کا معنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات تھی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتا ہے، ہر گناہ کو معاف کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہوا کہ انسان نے گناہ اور خطائیں کی اور دنیا سے اب چلا گیا، جانے کے بعد وہاں کیا ہونے والا ہے؟ مقام محشر میں اللہ کیسے رحم کریں گا؟ تو آج کا میرا عنوان جو تھا مقام محشر، مطلب حشر میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمت اور کرم جو اللہ کریں گا، اس ایک منظر کو ہم اس میں سے دیکھیں گے، اور توحید اس کی اہمیت اس میں کیا ہے وہ بھی میں رکھوں گا۔ تو محشر میں رحمت الہی کا ایک نظارہ اور توحید آج میرا عنوان ہے۔ تو آئیے، یہ تو تھا دنیا میں اللہ ہر گناہ گار کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اگر وہ اپنے رب سے توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ مقام محشر میں بھی، روز حشر جس کو کہتے ہیں، جس دن حساب اور کتاب ہوں گا، سزا اور جزا ہوں گی، بینیفٹ جس نے جو کیا اس کو بدلہ ملیں گا، گناہ گاروں کو اس کے گناہ کی سزا ملیں گی، اس روز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کیسے رحم کریں گا، اور اس رحم کے لیے جو وجہ اور بیس بنے گا وہ توحید ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ حشر میں رحمت الہی کا ایک منظر اور توحید ہے۔
یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ جس نے توحید پہ نہ چلا ہوگا زندگی، اس کے لیے یہ بات نہیں، یاد رکھیے یہ صرف ان بندوں کے لیے جو نیک تھے اور یا گناہ گار تھے لیکن توحید پرست تھے، اس لیے کہ توحید پرست انسان بھی گناہ گار ہو سکتا ہے، لیکن اس نے اگر شرک نہ کیا، اس کی موت توحید پر ہوئی ہو، تو انشاءاللہ العزیز اس مقام محشر کے اندر بھی رحمت الہی کا وہ انسان مستحق بنے گا، جیسا دنیا میں اگر وہ توحید پر تھا تو دنیا میں بھی مستحق بنے گا اپنے رب سے، اگر وہ توبہ کرے تو آخرت میں بھی ان کا رب ان کی توباؤں کو قبول کریں گا۔ آئیے، متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، حدیث بڑی طویل ہے، بہت تفصیلات اس کے اندر آتی ہے، میں آپ کے سامنے حدیث کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ ایک مرتبہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا اور کہا، اللہ کے رسول، کیا روز قیامت ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، دیدار ہوگا؟ کیا ہم روز قیامت اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے یا نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، مطلب صحابہ سوال کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، ہاں تم اپنے رب کو ضرور دیکھو گے، اور اس طرح دیکھو گے جس طرح کے فضا ماحول میں، اگر فضا میں کوئی بدلی نہ ہو، بادل نہ ہو، تو کیا تم سورج کو دیکھ سکتے ہو؟ کہاں؟ تو کہا اسی طرح اللہ کو دیکھو گے۔ یا پھر 14ویں کا جب چاند ہوتا ہے رات میں، ٹھیک ہے، 14ویں کا چاند جو ہوتا ہے وہ سب سے برائٹ مون ہوتا ہے، 14ویں کا جب چاند ہوتا ہے تو کیا تم اس کو دیکھ سکتے ہو؟ صحابہ نے کہاں دیکھ سکتے؟ تو کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ کو تم دیکھو گے۔ ٹھیک ہے، ہم اللہ کو روز قیامت دیکھیں گے لیکن اس کا ادراک ہم نہیں کر سکتے، یاد رکھیے، کوئی نظر جو ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ دیکھ سکتے تو ہم سورج کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن سورج کتنا بڑا ادراک کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ چاند کو دیکھ سکتے ہیں 14ویں میں، لیکن کیا ادراک کتنا بڑا ہے کیا سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ نہیں ہو سکتا، اس کی حدود کو نہیں ہم سمجھ سکتے، دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح روز قیامت بھی ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ آپ نے فرمایا جیسا فضا میں اگر بادل نہ ہو، 14ویں کا چاند ہو اور فضا میں بادل نہ ہو، تو جیسے سورج کو دیکھتے ہو، 14ویں کی چاند کو دیکھتے ہو، اسی طرح تم روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اپنے رب کو دیکھو گے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا۔ اور جو ہے، اور سن لو، قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا کہ دنیا میں جو لوگ جن جن چیزوں کی پوجا کرتے تھے، آج وہ سب اپنے اپنے جھوٹے معبودوں کے پیچھے لگ جائے۔ پھر مقام محشر میں، مطلب صحابہ کا سوال تو ایک تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں اس سے، پھر ہوگا یہ مقام محشر میں تم اللہ کو دیکھو گے جیسے آسمان اگر صاف ہو، دن میں سورج کو دیکھ لیتے ہو، اور 14ویں کا چاند ہو تو تم رات میں جو ہے چاند کو دیکھ لیتے ہو، اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے۔ اور پھر مقام محشر میں ایک منادی، آواز دی جائیں گی کہ جو لوگ جن جن چیزوں کی دنیا میں عبادت کرتے تھے، لگ جائیے ان کے پیچھے، ان جھوٹے معبودوں کے پیچھے، اور سارے لوگ جو اپنے جھوٹے معبودوں کے پیچھے لگ جائیں گے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان جھوٹے معبودوں کو پہلے اندر گرائیں گا۔ پیچھے لگ جاؤ بولے تو جب جہنم میں گریں گے تو پہلے، اور وہ جب جھوٹا معبود اندر گریں گا، ٹھیک ہے، تو یہ لوگ دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ آج تو یہ کچھ نہیں کر سکتا، چونکہ وہی سب سے پہلے گریں گا۔ ٹھیک، کیا اس پتھر کو، اس مورت کو، کیا چونکہ وہ لکڑی کی ہوں گی، پتھر کی ہوں گی، مٹی کی ہوں گی، کیا اس کو عذاب ملے گا؟ تو نہیں، اس کو عذاب نہیں ملے گا، چونکہ وہ تو معصوم ہے نا۔ مٹی پتھر جو ہے یہ تھوڑی کوئی اپنی طرف سے نیکیاں ودی کرتے ہیں، تو اصل اس کو گرانے کا مقصد اس بت کو یہ ہوگا، اس کے ماننے والے اس کی کمزوری کو جاننے کی، ہائے افسوس کس کی عبادت کر کے جو اتنا کمزور ہے کہ آج اپنے آپ کو جہنم میں گرنے سے بھی نہیں بچا سکتا۔ تو اعلان کیا جائے گا کہ جو لوگ جن جن چیزوں کی دنیا میں عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، چلو آج لگ جاؤ ان کے پیچھے۔ اور پھر سارے ہی لوگ اپنے جھوٹے معبودان کے پیچھے، جن جن چیزوں کی اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ عبادت کرتے تھے، پھر وہ پتھر کے بت ہو، مٹی کے بت ہو، لکڑی کے بت ہو، یا وہ چیزیں جو اللہ نے قدرتی بنائی ہوئی، آگ ہے، جھاڑ ہے، پہاڑ ہے، قدرتی چیزیں اور نظارے یہ ہو، یا پھر چرند اور پرند تھے یہ ہو، یا پھر جانور تھے یہ ہو، یا پھر زندہ اور مردہ انسانوں کو بنایا تھا یہ ہو، یا پھر کسی اور چیز کو، وہ تمام چیزیں آئیں گی جن جن چیزوں کی پرستش، عبادت، جس کو ڈیٹی لوگوں نے بنا لیا تھا، معبود بنا لیا، جس سے دعائیں اور حاجتیں کرتے تھے، وہ ساری چیزیں آ جائیں گی اور لوگ ان کے پیچھے چلنے لگیں گے۔ اگر وہ لوگ معصوم ہوں گے تو ان کو سزا نہیں ملیں گی، اس لیے کہ یہ خطا کار تھے جو ان کے پیچھے لگے، لیکن اگر وہ نیچرل چیزیں ہوں گی تو ان کو بھیجا جائے گا، وہ اپنے جھوٹے معبودوں کے پیچھے چلیں گے۔ آواز دی جائیں گی جن جن چیزوں کی تم پوجا کیا کرتے تھے، آج وہ سب اپنے اپنے جھوٹے معبودوں کے پیچھے لگ جائے۔ چنانچہ مشرکین دنیا میں جن جن بتوں سے یا کسی کی جو عبادت کرتے تھے، بت یا جس کی وہ عبادت کرتے تھے،
وہ سب ان کے پیچھے لگ جائیں گے، پھر ان کو اور ان کے جھوٹے معبودوں کو دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا، پھر ان کو اور ان کے جھوٹے معبودوں کو جہنم کی آگ میں دھکا دے کر ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے میں نے کہا، جو میرا عنوان باندھا تھا کہ مقام محشر میں رحمت الہی کا ایک منظر اور توحید سب سے اصل ہے، چونکہ مشرک ہر قسم کا شرک جس نے کیا پہلے مرحلے میں چھٹ جا رہے ہیں۔ کیسے چھٹ جا رہے ہیں؟ کہ اپنے اپنے جھوٹے معبودوں کے پیچھے لگے ہیں، پھر چاہے وہ مسلم تھے غیر مسلم تھے، مرد تھے یا عورت تھے، زندہ تھے یا مردہ تھے، قدرتی چیزیں تھیں یا وہ چیزیں جس کو انسان نے بنا لیا تھا، سب کچھ آئیں گے اور ان کے پیچھے لوگ لگ جائیں گے۔ یاد رکھیے، سمجھ رہے؟ اور لوگ ان کے پیچھے جائیں گے، اللہ اس چیز کو بھی دھکا دے دیں گا اور سارے اس کے ماننے والے پیروکار جہنم کی آگ میں گر جائیں گے۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ڈھکیل دیا جائیں گا یہاں تک کہ میدان محشر میں صرف اور صرف نیک اور بد جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا ہوگا وہ بچ جائیں گے۔ دیکھیے فرسٹ فیس محشر، مقام محشر میں سب کھڑے ہیں، بہت سخت جگہ، اس سے پہلے کے مرحلے میں نے لیا نہیں ہوں، بہت سخت مرحلے ہیں۔ سورج کا 1 میل کے فاصلے پر ہونا، مطلب 1.5 کلومیٹر کے قریب سورج ہوگا، انسان اپنے پسینوں کے اندر اتنے تر ہوں گے، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، اور کسی کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ جو ہے اپنے سر تک، مطلب اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ آپ نے فرماتے ہیں لوگ مقام محشر میں اتنا روئیں گے کہ اگر ان کے آنسو جو بہتے جمع کیا تو بڑی بڑی کشتیاں اس میں چل سکتی ہے۔ یہ وہ سخت دور ہے، یاد رکھیے۔ اب جب اس کے اندر لوگ جائیں گے انبیاء کے پاس کہ بس مقام محشر میں اتنی تکلیف ہوں گی کہ وہ کہیں گے بھائی جو بھی ہے طے ہو جائے لیکن حساب شروع ہو، جس کے لیے وہ مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے، سارے کے سارے انکار کر دیں گے، بولیں گے آج ہم سے نہیں ہوگا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ بن کے آئیں گے اور سفارش کریں گے کہ اللہ میزان قائم کر دے، مقام محشر میں حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ یہ اس کے بعد کا مرحلہ ہے۔ اعلان ہو رہا ہے پھر اس میدان کے اندر، چلو جو جھوٹے معبودوں کی عبادت کرتے لگ جاؤ آج، اور سارے لوگ جو جھوٹے معبودوں کی عبادت دنیا میں کر کے آتے لگ جائیں گے اور ان جھوٹے معبودوں کے ساتھ جہنم کے اندر پھینک دیے جائیں گے۔ اس کے بعد صرف اور صرف مقام محشر میں اب وہ لوگ بچے ہیں جو نیکوکار ہے یا گناہ گار ہے لیکن اپنے رب کے ساتھ شرک کر کے نہیں آئے ہوں گے۔ اس لیے میں نے کہا رحمت الہی اور توحید، اس لیے کہ رحمت الہی صرف اس شخص پر ہوں گی، اس فرد پر ہوں گی، اس مرد اور عورت پہ ہوں گی جو توحید پر چلا۔ توحید کا معنی تھا ایک اللہ کی عبادت کی، اسی کی بندگی اور اسی کے لیے سب کچھ اس نے کیا، اور منتیں، اپنی مرادیں، اپنی قسمیں، اپنے تمام معاملات، اپنی حاجتیں، اپنی دعائیں، سب کچھ صرف اسی کے لیے کی۔ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو ماننا۔ وہ لوگ مقام محشر میں بچ گئے، باقی سارے چھاٹ دیے گئے، باقی سارے مشرک جہنم کی آگ میں ڈال دیے گئے۔ سمجھ گئے اب بات؟ توحید بڑی اہم چیز ہے۔ اب مشرکین چلے گئے جہنم میں، اس کے بعد جو ہے اب جو کچھ بچے ہیں وہ نیک اور بد رہ جائیں گے، جنہوں نے دنیا میں اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کی ہوں گی وہ بچ جائیں گے۔ ان کے پاس رب العالمین خود تشریف لائیں گا، ان کے پاس اللہ تعالیٰ خود تشریف لائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ سب لوگ اپنے جھوٹے معبودوں کے ساتھ چلے گئے، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، کیا کہیں گا اللہ تعالیٰ؟ سب لوگ اپنے معبودان باطلہ کے ساتھ چلے گئے، اب تم کس کا انتظار کرتے کھڑے مقام محشر کے اندر؟ ٹھیک ہے، اب یہ بات وضاحت نہیں ہے، کیا لوگ سمجھ پائیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے، یا پھر لوگ بھولے ہوئے ہوں گے یا کسی چیز کے انتظار میں ہوں گے تاکہ کچھ نشانی دیکھے؟ حدیث میں یہ بہت زیادہ صراحت نہیں ملتی، چونکہ مقام محشر کا معاملہ ہے، عالم غائب کا معاملہ ہے، تو غائب کی بہت ساری باتیں کیا ہوتی ہیں معلوم آپ کو، سمجھ میں نہیں آتی کیسی ہوں گی، اس کے آرڈرز کیسے ہوں گے، پتہ نہیں اللہ کیسا ہوتا ہوگا، لیکن ہوگا یہ بات طے ہے۔ غائب کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسا کہ خبر کے اندر کے حالات بہت مشکل ہوتا ہے کبھی کوئی ڈیفائن کرنا، لیکن ہوگا۔ کیسے ہوگا وہ کیفیت نہیں بتا سکتے ہم، لیکن ہوگا۔ سوال جواب ہوں گے تو ہوں گے، کیفیت نہیں پتا۔ خبر میں ہوں گی، خبر دبائیں گے، حدیث میں دباتی، کیسے؟ کیفیت ہم نہیں جانتے۔ سمجھ رہے نا کہ بھائی فزیکل تو کبھی دیکھا نہیں گا خبر کو ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے، جب کہہ دیا جائے تو ہوتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہیں گا، خود تشریف لائیں گا اور کہیں گا سب لوگ اپنے اپنے جھوٹے معبودوں کے ساتھ چلے گئے، تم یہاں کس کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ اہل توحید کہیں گے، گناہ گار اور نیکوکار، لیکن ہے اہل توحید، زندگی میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر کے گئے ہوں گے یہ لوگ، لیکن ہے گناہ گار بھی اور نیکوکار دونوں مکس ہے۔ اہل توحید تو ہوئی نا، چاہے جیسے بھی ہو۔ اللہ کہیں گا تم یہاں کس کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ اہل توحید کہیں گے یا اللہ ہم نے دنیا میں ان مشرکین کو ان کے گندے عمل یعنی شرک کی وجہ سے اس وقت چھوڑ دیا تھا جب کہ ہم دنیا میں حاجتوں کے لیے ان سے بہت زیادہ مستحق تھے کہ ان سے کچھ مدد لیں۔ اے اللہ ہم نے تو ان مشرکین کو دنیا میں ترک کر دیا تھا،
حالانکہ دنیا میں ہم زیادہ مستحق تھے ان سے کچھ لے فائدہ اٹھائے، لیکن ان کی شرک کی وجہ سے ہم نے فائدہ نہیں لیا تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ کسی مشرک کے پاس آپ گئے مدد کے لیے، اور وہ کہہ رہا ہے شرک پہ آ جاؤ تو میں مدد کروں گا، تو ان توحید پرستوں نے کوئی مدد ان مشرکین سے نہیں لی ہوں گی، اس بنیاد پہ کہ وہ مشرک ان کی مدد اس بنیاد پہ کر رہا تھا کہ ان کو شرک کی طرف دعوت دے رہا۔ تو وہ کہیں گے اے اللہ دنیا ہم زیادہ مستحق تھے، لیکن کبھی مستحق ہونے کے باوجود ہم نے ان مشرکین سے دنیا میں مدد نہیں لی، تو آج کہاں سے ہم ان کے لیے کچھ کریں گے؟ آج کیا ان سے امید ہوگی ہم کو؟ تو حاجتوں کے لیے ان سے بہت ضرورت مند بھی تھے، پھر بھی ہم نے ان کے مشرک ہونے کی وجہ سے ان کی صحبت کو ترک کر دیا، پھر بھی ان کے مشرک ہونے کی وجہ سے ان کی صحبت کو، ان کے ساتھ رہنے کو ہم نے ترک کر دیا۔ اب تو یہی ہماری جگہ ہے جب تک ہمارا معبود خود یہاں نہ آ جائے۔ تو اللہ نے کہا ان کے ساتھ کیوں نہیں گئے تم، کیوں نہیں ہو؟ تو کہا نہیں، وہ تو ہم چھوڑ کر آئے تھے ان کو دنیا میں، اب یہی ہماری جگہ، یہاں سے تو نہیں ہلنے والے۔ چونکہ اللہ نے کیا اعلان کروایا؟ جو جس کی عبادت کرتے تھے وہ آ جائے، وہ آ گئے، جو ان کی عبادت کرتے کے پیچھے لگ جائے، لگ گئے اللہ کے علاوہ، وہ جہنم میں گر گئے، یہ بھی گر گئے۔ اب یہ لوگ بچے، ان سے سوال ہو رہا تم یہاں کیوں کھڑے ہو گئے، کیوں نہیں ان کے ساتھ؟ تو کہا وہ ان کو تو ہم نے دنیا میں چھوڑ کر آئے تھے، تو اب سوال ہی نہیں آتا کہ ہم ان کے ساتھ اب جائیں گے، یہاں کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہمارے رب کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اب کیا وہ بھلا دیے گئے یا اللہ کو نہیں پہچان سکے؟ واللہ عالم۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ بات واضح نہیں، لیکن عالم غائب کی بات ہے، ہمیں یہ بات مکمل طور سے ایکسپلین کرنا یا سمجھنا ممکن ہو سکتا ہے یہاں نہ ہو۔ اور وہ کہیں گے کہ اب تو یہی جگہ ہے جب تک ہمارا معبود خود یہاں نہ آئے، ہم کسی اور کے پیچھے لگنے والے نہیں ہیں، ہمارا رب جب یہاں آئیں گا ہم خود اس کو پہچان لیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ کیا کہیں گے؟ جب اللہ ہمارا رب یہاں آ جائیں گا ہم اس کو پہچان لیں گے۔ ٹھیک، مطلب اب تک اللہ کو نہیں پہچان سکے تھے، یا اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کیا، کلام کیا، جس سے مومن ابھی پہچان نہیں سکے کہ یہ اللہ ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد جو ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث میں اس طرح سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گا کہ کیا تمہارے رب کی کوئی علامت ہے تمہارے پاس جس سے تم کو معلوم ہو جائیں گا یہ تمہارا رب ہے؟ تو اس سے ایک بات جو ظاہر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید مومن اللہ کو اب تک نہیں پہچان پائے، اللہ آیا خود بات کیا لیکن پہچان نہیں پائے، کیسے کیا واللہ عالم، اب ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ غائب کی بات ہے۔ تو ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گا کہ تم جو اللہ کے لیے، تمہارے رب کے لیے یہاں کھڑے ہو، انتظار کر رہے ہو، ان کے پیچھے نہیں گئے، تو کیا کوئی علامت ہے جس سے تم کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ تمہارا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہے، جس سے تم اسے پہچان لو گے؟ وہ کہیں گے ہاں بے شک ہمارا رب نے قرآن میں فرمایا تھا، قرآن نے فرمایا تھا، اور سورہ قلم کی یہ آیت میں اللہ نے فرمایا تھا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، کہ اللہ فرماتا ہے جو آیت ہے، اور اس دن جو ہے پنڈلی ظاہر کی جائیں گی اور لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔ ٹھیک، پنڈلی سمجھتے ہیں نا، ٹخنے سے اوپر کا حصہ اور گھٹنے سے نیچے کے حصے کو پنڈلی کہا جاتا ہے، اس روز پنڈلی ظاہر کی جائیں گی۔ اب اللہ تعالیٰ کو مومنین پنڈلی سے کیسے پہچانیں گے اس کی؟ واللہ عالم، چونکہ اللہ رب العزت کی ذات کے تعلق سے جو باتیں آتی ہیں، ٹھیک، اس کے چہرے وجہ کے تعلق سے، اس کی انگلیوں کے تعلق سے، اس کے قدم کے تعلق سے، اس کی پنڈلی کے تعلق سے، اس کے ید ہاتھوں کے تعلق سے، ہم لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے جب کہا تو وہ ہے، لیکن کیسے اور کیفیت ہم کو نہیں معلوم۔ اللہ بات کرتا ہے، ٹھیک ہے بات کرتا ہے، کیفیت ہم کو نہیں معلوم۔ سمجھ رہے آپ؟ جس کے تعلق سے امام مالک کا ایک بہت ہی سنہرا گولڈن رول، جس کو ہم مان سکتے ہیں سنہرا اصول ہے، جب ان سے کہا گیا کہ استوا، اللہ نے استوا کیا، استوا مطلب بیٹھنا، ٹھیک ہے، جیسا کہ ایک بادشاہ اپنے سیاہسن پر، اپنے تخت پر بیٹھتا ہے، تو یہ کیسا کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے؟ تو انہوں نے کہا الاستواء معلوم، استوا کیا عربی زبان میں معلوم ہے؟ سوار ہونا، بیٹھنا، مطلب جیسا کہ ایک بادشاہ اپنے سیاہسن پہ تخت پر بیٹھتا ہے۔ الاستواء معلوم، استوا تو معلوم، وکیف مجہول، اللہ کے بارے میں جب آتا ہے مجہول، ہم کو اس کی کیفیت نہیں معلوم، اس کی کیفیت اللہ کیسا بیٹھیں گے ہم کو نہیں معلوم، لیکن یہ بات تو طے ہے ہر کسی کا استوا اس کی ذات اور شخصیت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ فقیر کا استوا الگ ہے، ایک مالدار آدمی کا استوا الگ ہے، تو رب کا بھی استوا ہے۔ الاستواء معلوم وکیف مجہول، لیکن اس کی کیفیت ہمیں نہیں، وایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے، چونکہ اللہ نے کہہ دیا وسؤال عنہ بدعت، اور اس پر سوال کرنا بدعت ہے، اس لیے کہ صحابہ نے کبھی نہیں کیا، کیسا ہوگا؟ تو یہاں پنڈلی ظاہر ہوگی، تو اللہ کو قدم ہے، اللہ کی انگلیاں روایت میں آتا ہے، اسی طرح پنڈلی کا بھی لفظ آتا ہے، تو پنڈلی ظاہر کی جائے، وہ کہیں گے ہم اپنے رب کو اس کی پنڈلی سے پہچان لیں گے۔
پنڈلی سمجھتے ہیں نا، ٹخنے سے اوپر والا حصہ اور گھٹنے سے نیچے والے حصے کو شن جس کو کہتے ہیں، پچھلا حصہ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پنڈلی۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا یعنی اس دن پنڈلی کھول دی جائیں گی اور لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے یا لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔ تو وہ کہیں گے ہاں ہم کو معلوم ہمارا رب کیسا ہے، ہم اس کو اس کی پنڈلی سے پہچان لیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس دن جو پھر یہ ہوگا تو فوراً اللہ رب العزت جو ہے اپنی پنڈلی کو کھول دیں گا، مطلب اب تک مومنوں نے اللہ کو نہیں پہچانا ہوگا، جبکہ سارے معبودان باطل کے پیچھے لوگ جہنم میں گر چکے ہیں۔ اب پنڈلی اللہ تعالیٰ جو ہی کھول دیا جائے گا، سارے مسلمان اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے۔ جیسی پنڈلی ظاہر ہوں گی اپنے رب کو مسلمان پہچان لیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ سجدے میں گر جائیں گے جو دنیا میں خلوص کے ساتھ اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے اور جو محض دکھاوے کے لیے کرتے تھے، دونوں کے سجدے میں فرق یہ ہوگا، جو خلوص سے دل سے اللہ کو دنیا میں سجدہ کرتے تھے وہ سجدے میں گر جائیں گے، اور جو خلوص سے دل سے نہیں کرتے جس کو کہیں گے منافق تھے، ٹھیک ہے، یا سجدہ بس یوں بس اٹھے چھوٹے کر دیتے تھے، ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنے ایک طرف بازو میں گر جائیں گے لیکن نیچے سامنے سر نہیں جھکا پائیں گے۔ سمجھا؟ مطلب جو خلوص سے دل سے دنیا میں سجدہ کرتے تھے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، لیکن جو خلوص سے دل سے نہیں کرتے تھے، چاہے یہ منافقین ہوں گے جن کے تعلق سے ہے کہ وہ سامنے نہیں گریں گے، سائڈ میں گر جائیں گے، سب کروٹ لیتا ہے نا آدمی، کروٹ لیٹتا ہے نا ویسا، سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ یہی کہ اس میں آتا ہے ان کی پیٹھ جم جائیں گی تو جھک نہیں پائیں گے کمر سے نیچے، ٹھیک۔ تو مومن اپنے رب کو پہچان کے سجدے میں گر جائیں گے، جو خلوص سے دل سے دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے وہ آڑے گر جائیں گے۔ اس سے ایک بات وہ پتہ چلی، ہم سجدہ عموماً نماز میں کرتے ہیں، ہے نا، نماز سے ہٹ کر تو کوئی سجدہ نہیں سوائے سجدہ شکر کے علاوہ اور سجدہ تلاوت، یہی ہے نا 3 سجدے، شکر اور تلاوت اور یہ سجدہ۔ تو خلوص سے دل سے سارے سجدے کرنا چاہیے۔ تو پتہ چلا نماز کو اخلاص سے پڑھنے کا، خشوع اور خضوع پڑھنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ کر پائیں گے۔ اب جو نہیں پڑھتے وہ کیا ہوں گا وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور جو پڑھتے صحیح نہیں پڑھتے ان کا کیا ہوں گا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خلوص سے دل سے جو دنیا میں سجدہ کرتا رہا وہ رب کے سامنے سجدے میں گر جائیں گا، جو خلوص سے دل سے نہیں کرتا وہ سائڈ میں گر جائیں گا، سجدہ نہیں کر پائے گا، ٹھیک۔ سجدہ کرنا چاہیں گا مگر وہ کروٹ کے بل آندھے منہ گر جائیں گے اور سجدہ نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا پھر دوزخ پر پل صراط لگا دیا جائے گا، جہنم کے اوپر پل صراط مطلب وہ برج لگا دیا جائے گا، جس کے تعلق حدیث میں بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ دھاردار ہے، اور اس کے دونوں جانب حکس ہے، حکس، جس میں جب انسان لگتا ہے تو ایک اعضا کاٹ دیتا ہے، ایک حکم پھنستے ایک اعضا کٹ کے گر جاتا ہے جہنم کے اندر، مطلب ایک طرف گرا ایک گناہ کی وجہ سے تو ایک حکم اٹکا، ایک اعضا گر گیا جھڑ کے، دوسری طرف گرا دوسرا حکم اٹکا دوسرا اعضا جھڑ گیا، تو ایسے اعضا جھڑتے جائیں گے لوگوں کے جو گناہ گار ہوں۔ تو پل صراط لگا دیا جائے گا جہنم کے اوپر، اور شفاعت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ شفاعت سمجھتے ہیں آپ؟ سفارش کا دروازہ کھول دیا جائے گا، لیکن جو لوگ سفارش کے امیدوار ہیں وہ غور سے سنیں، سفارش صرف توحید پرستوں کی ہو رہی ہے، اس میں کوئی بھی غیر توحید پرست نہیں، اس لیے کہ باقی سب پہلے چھٹ چکے ہیں۔ بہت سے لوگ غلط فہمی بھی ہے نا، انبیاءوں کو، فرشتوں کو، شہداؤں کو، ولیوں کو پوچھ کر آئیں گے اور پھر سوچیں گے ہم جو ہے شفاعت کے مستحق ہوں گے، وہ تو پہلے ہی چھٹ گئے، سارے جو غیر اللہ کی عبادت کر کے آئے پہلے ہی چھٹ گئے فرسٹ فیز میں۔ یہاں تو سفارش کا دروازہ صرف ان پر کھلا جو نیک اور بد لیکن توحید پر تھے، یہاں سفارش کا دروازہ صرف توحید پرستوں پہ کھلا جو نیک تھے یا بد تھے لیکن توحید پر تھے۔ پہلے تو معبودوں کی عبادت کرنے والے سب چھٹ کے آ گئے، تو جو لوگ امید میں ہے نا اس کا دامن پکڑ کے جائیں گے، اس کا دامن تو سوال ہی نہیں آتا، اگر اللہ کی عبادت نہیں کر کے خالص تو وہ تو چھٹ گئے پہلے ہی، کہیں یہاں سفارش کے اندر پارٹ میں آنے ہی والے نہیں ہیں، وہاں تک پہنچنا ہی نہیں ہے انہوں نے۔ اب جو ہے جہنم پیش کی گئی، پل لگا دیا گیا، سفارش کا دروازہ اللہ تعالیٰ کھول دیں گا، شفاعت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، اور ہیبت ناک حالات کو دیکھ کر انبیاء کرام پکار اٹھیں گے، نفسی نفسی، اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے۔ اس پل صراط جہنم کی کیفیت دیکھ کے انبیاء کیا کہیں گے؟ اے اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے، باقی کسی کی فکر نہیں آج ان کو۔ نفسی نفسی، اللہ میں مجھے بچا لے۔ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخصیت ہوں گی جو اپنی امت کے بارے میں ذکر کریں، کوئی نہیں کرے گا، کہ تو وہ حالت ہی ویسی ہوں گی۔ اب بہت سارے لوگ ہمارے پیر صاحب آ جائیں گے، ہمارے یہ آ جائیں گے، کتنی فالتو اور گھٹیا بات ہے۔ انبیاء کہہ رہے نفسی، تو کاہے کی پیر اور کاہے کی فقیر؟ انبیاء کہہ رہے نفسی، اللہ مجھے بچانا، بس آج کوئی بھی نہیں۔ قوموں کو بھول جائیں گے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر۔
اب جو ہے انبیاء تک کہیں گے نفسی نفسی، اے اللہ میری نفس کو سلامت رکھنا، اے اللہ میری نفس کو سلامت رکھنا، اے اللہ میری نفس کو سلامت رکھنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں پل صراط کے اوپر نیک لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، فلیشنگ آف لائٹ جس کو بولتے ہیں نا، روشنی جیسا، بجلی کیسا ہوتی ہے نا، چمکی اور ختم ہو جاتی، بجلی کی طرح گزر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے کوئی آنکھ کی جھپکنے کے اتنی دیر میں، بجلی چونکہ آنکھ سے بھی تیز ہوتی ہے، آنکھ کی جھپکنے سے بھی تیز ہوتی ہے، تو کوئی آنکھ کے جھپکنے میں، کوئی بجلی کی تیز رفتار سے، اور اسی طرح جو ہے کوئی جو ہے پرندوں کی رفتار سے، اور کوئی اپنی نیکیوں کے وسیلے اور سہارے سے پہنچتے جائیں گے، اور کسی کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ اپنے سواریوں پر بھی آئیں گے اور سواریاں بھی ان کو لے جائیں گے۔ تو گویا کوئی لائٹ کی رفتار سے، کوئی آنکھ کے بند ہو کے کھلنے کی رفتار سے، کوئی پرندے کی اڑنے کی رفتار سے، ہے نا، کوئی جو ہے تیز بھاگنے والے انسان کی رفتار سے، مختلف رفتاروں سے ان کے اعمال کے اعتبار سے لوگ پل کو کراس کریں گے، صراط کو کراس کریں گے۔ مطلب جہنم پر ہر انسان پیش کیا جانے والا ہی ہے، چاہے کتنا ہی نیک ہو یا کتنا ہی بد ہو یا درکی، سب پیش ہو رہے ہیں نا، پل صراط جہنم پہ سے گزر رہا ہے۔ تو ایک کے بعد ایک لوگ نکلیں گے اور ان کے اعمال کے مطابق رفتاروں سے نکل جائیں گے۔ کچھ تو بالکل صحیح سالم پہنچ جائیں گے، کچھ رفتار سے بھی پہنچ رہے، کمپلیٹ بھی پہنچ رہے، اور کچھ گرتے پڑتے، ہاتھ پیر ٹوٹتے ہوئے، زخمی ہوتے ہوئے وہاں تک پہنچیں گے۔ تو کوئی اس رفتار سے، کوئی سلولی، کوئی زخمی، کوئی صحیح سلامت، مختلف رفتاروں سے، مختلف کیفیتوں میں لوگ جہنم کو کراس کر کے ادھر سے پل سے ادھر کی طرف گزریں گے، اور جو ہے وہاں پہنچ جائیں گے، پار لگ جائیں گے، اور کچھ دھکے کھا کھا کر دوزخ میں گر رہے ہوں گے، کچھ لوگ نہیں پار کر سکیں گے تو دھکے کھا رہے ہوں گے، اور مختلف اعضاء ان کے جھڑ رہے ہوں گے اور اندر گر رہے ہوں گے جہنم میں، کچھ جا رہے ہوں گے، کچھ گر رہے ہوں گے، اور انسانیت پل پہ سے گزر رہی ہے، بدکار گناہگار جہنم میں ٹکڑے ہو کر گر جائیں گے، نیک لوگ اس پل کو پار کر کے مختلف رفتاروں سے، اور ادھر پہنچنے والے نیکوں میں بھی کچھ زخمی حالت میں پہنچیں گے، کمپلیٹ نہیں پہنچ سکیں گے لیکن پہنچ جائیں گے۔ ادھر جو پہنچ گیا بچ گیا، فرسٹ فیز میں جنتی ہو گیا، جو گر گیا مطلب وہ توحید پرست ہی تھا، کہ تو پہلے ہی جو غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے سب جہنم میں گرے ہوئے ہیں، یہ وہ ہے جو گناہگار توحید پرست ہے، ٹھیک، وہ اندر گر جائیں گے۔ اب جب پل صراط کا یہ واقعہ ہو جائیں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ایمان والے دوزخ سے نجات پائیں گے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اللہ پاک سے اپنے گناہگار دوزخی بھائیوں کے لیے بڑی سختی کے ساتھ مطالبہ کریں گے کہ ان کو نکالا جائے۔ جو لوگ پل صراط کراس کر کے چلے جائیں گے، نیک لوگ پہنچ گئے، زخمی جیسے پہنچ گئے، یہ فرسٹ فیز میں جانے والے جنتی لوگ ہیں، ٹھیک۔ اب جب یہ پہنچ جائیں گے، وہاں انتظار کریں گے، تو آپ سب فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم، یہ لوگ جو پہلے فیز میں جنتی بچ کے جائیں گے، یہ اندر جائیں گے ہی نہیں جنت میں، اور یہ اللہ سے بہت سخت مطالبہ، بہت سخت دعائیں کریں گے کہ ہمارے بھائیوں کو جہنم سے نکالا جائے۔ تو اسے ایک بات اور پتہ چلی، وہ بات یہ ہے کہ مشرکین کی صحبت اختیار کرنا یہ ان کے ساتھ جانے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اور نیکوکاروں کی صحبت اختیار کرنا یہ آخرت میں ان کے وسیلہ، چونکہ شفاعت کا دروازہ کھلا ہے، ڈورز اوپن ہے، تو یہ جنتی جائیں گے نہیں یار، رک جائیں گے اور کہیں گے ہمارے دوست رشتہ دار جو کچھ ہے نکالو ان کو باہر۔ تو گویا نیک لوگوں کی صحبت میں دنیا میں رہنا ان کی سفارش کا باعث بنے گا روز قیامت۔ اچھی صحبت کے کم از کم یہ فائدے تو ہے کہ انسان توحید پرست تھا لیکن گناہ گار تھا، لیکن اچھی صحبت میں تھا۔ اچھی صحبت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اچھی صحبت والے لوگ چونکہ پہچانتے ہیں آپ کو، یہ انتظار کریں گے، اللہ سے سخت دعائیں کریں گے کہ نہیں جاتے ہم، ہمارے رشتہ داروں کو نکالو، دوستوں کو نکالو، جان پہچان والوں کو نکالو، پڑوسیوں کو نکالو، اگلی قوم کو نکالو، پچھلی قوم کو نکالو، ان کو لے کر اپنے ساتھ جائیں گے۔ چونکہ شفاعت کا دروازہ کھلا ہے، ان کو یہ بات پتہ ہوگی کہ ہم کو یہ پریولیج مل چکا ہے کہ ہم سفارش کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ ہوگا کہ جو ایمان والے آپ سے فرماتے ہیں جو پہنچ جائیں گے صراط کراس کر کے، قسم ہے ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری جان ہے، وہ اللہ پاک سے اپنے گناہگار دوزخی بھائیوں کے لیے بڑی سختی کے ساتھ مطالبہ کریں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ، ہمارے کتنے نمازی اور روزہ رکھنے والے اور حج کرنے والے بھائی دوزخ میں پڑے ہیں اور چلا رہے ہیں، اے اللہ ان کو دوزخ سے نکال دے۔ اے اللہ، ہمارے کئی نمازی، توحید پرست تو سب ہے، یاد رکھیے، توحید پرست تھے بول کے تو پل صراط پہ سے گزرے تھے، باقی تو پہلے جہنم میں چلے گئے۔ اے اللہ، ہمارے کئی بھائی جو نمازی تھے، اسے توحید کا لفظ نہیں آ رہا ہے، توحید پہ تھے ہی، اور نمازی تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، آج جہنم میں گر چکے، ان کو بھی تو نکال دے، ان کے بغیر ہم نہیں جائیں گے۔
پتہ یہ چلا توحید پرست انسان نماز پڑھنے کے بعد بھی، روزہ رکھنے کے بعد بھی اور حج کرنے کے بعد بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا سکتا ہے۔ یہی تو ہے نا۔ وہ کہیں گے اللہ کتنے سارے ہمارے بھائی ہیں جو نمازی بھائی تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرنے والے ہیں، دوزخ میں چلا رہے ہیں، گرے ہوئے تکلیف میں چلا رہے ہیں، اے اللہ ان کو دوزخ سے نکال دے، چونکہ ان کو معلوم ہوگا شفاعت کا دروازہ کھلا ہے، سفارش ابھی کی جا سکتی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت فرمائیں گا جاؤ ان کی صورتیں پہچان کر ان کو دوزخ سے نکال لاؤ، جاؤ پہچانو صورتیں کی اور نکال لاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ دوزخ کی آنکھ کو حکم دیں گا کہ ان کے چہروں کو مت لگو، اس لیے کہ اس سے ڈیٹیکٹ کر لیں گے، ورنہ پہچان نہیں سکتا کوئی انسان جہنمی کو۔ جہنمی انسان کا چہرہ عذاب کی وجہ سے شناخت نہیں کیا جا سکتا ہے، مسخ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جہنم کو کہیں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے ان جہنمیوں کے چہروں کو صحیح کر دو تاکہ ان کے رشتہ دار جو آ رہے ہیں وہ ان کو پہچان لیں، ورنہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا کوئی۔ تو اچھی صحبت کا یہ ایک فائدہ ہے، یاد رکھیں آخرت میں بھی۔ اور بری صحبت کا فائدہ ہے نا، مشرکین کی صحبت ہوں گی تو چلے جائیں گے ان کے ساتھ، مشرکین کی صحبت نہیں تھی، یہ فائدہ ہے۔ یہ تو صحبت رہنا اور نہیں رہنا ہے۔ ہمارے پاس تو کچھ ایسے جو مشرکین کی صحبت ملتی نہیں لیکن اس کی خواہشات میں زندگیاں گزار دیتے ہیں، میرا فلاں اسٹار ہے اس کے ساتھ ہو جاؤں تو کیا بات ہے۔ حقیقی صحبتیں نیک لوگوں کی، حقیقی صحبتیں جنتی لوگوں کی ہیں، حقیقی صحبتیں متقین کی ہے، چونکہ یہ وسیلہ بن سکتے ہیں، باقی لوگ کوئی بھی نہیں بنے گا ادھر کی۔ چلیے آئیے، تو نیک لوگوں کی سے پہچان رکھنے کا بھی بینیفٹس اور فائدے ہیں۔ تو وہ جو ہے اللہ کہیں گا کہ جہنم کو کہ ان کے صورتوں کو عذاب نہ دیا جائے تاکہ ان کے دوست احباب رشتہ دار پہچان لیں، ٹھیک ہے۔ پھر جاؤں گے ان کی صورتیں پہچان کر تم ان کو دوزخ سے نکال لاؤ، ان کی شکلیں اب دوزخ کی آگ ان پر حرام کر دی جائیں گی، اس لیے ان کے چہرے صحیح اور سالم ہو جائیں گے، اور جنتی ان کو دیکھ کر سب کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے، اور بہت کثیر مخلوق نکل کر اس فیز میں جہنم سے آغاز ہو جائیں گی۔ پہلے تو جنتی ابھی گئے نہیں ہیں، لیکن ایک بات یہاں غور سے آپ سنیں، وہ یہ ہے محشر کا ایک دن دنیا کے اعتبار سے 50,000 ایئرس کا ہوتا ہے۔ محشر کا ایک دن دنیا کی گنتی کے حساب سے کتنے سال کا ہوتا ہے؟ 50,000 سال کا۔ تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کوئی آدمی اگر صراط پر فرسٹ فیز میں اندر گرا ہے، اور اگر یہ بات ہو رہی ہے فائنل ڈے ختم ہونے کے بعد کی، تو اگر ڈے 1 بھی اگر جہنم میں رہا تو کتنے سال جلیں گا؟ 50,000 ایئرس۔ اس بات کو مذاق میں نہ لیں، چونکہ مغفرت کی بات کر رہا ہوں تو کتنا آسان فیز دکھ رہا ہے نا، یوں گئے یہ پل پہ سے کراس ہوئے، ہم اندر گرے، اللہ رحم کرے، اور کسی نے آ کے بولا وسیلہ بن جاؤ یہ کرو۔ اتنا آسان نہیں ہے، اللہ حفاظت کرے ہماری، اتنا آسان فیز نہیں ہے۔ اگر ایک دن کا ہی فیز ہے تو 50,000 ایئرس کا فیز ہے۔ اگر ڈے 1 میں پورا کور ہو کے یہ لوگ ادھر جائیں گے اور پھر مطالبہ کریں گے، تب تک بھی آپ اندازہ لگائیے دنیا کے اندر چھوٹی موٹی سردی اور گرمی اور بارش ہے جو 60-70 سال ہم کو برداشت کرنا پڑتی ہے، ان موسم کی تبدیلی، ہوا کی تبدیلی ہمارے جسم کی کھال کو کس طریقے سے تکلیف دیتی ہے۔ گرمی میں جل جا رہی ہے، سردی میں تڑپ جا رہی ہے، بارش میں اس میں کھجلی ہو جا رہی ہے، اور اس میں مختلف بیماریاں ہو جا رہی ہیں۔ 50,000 ایئرس آگ مذاق نہیں ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ حدیث میں تو بہت سراسر 1 2 3 ایسا فیز لگ رہا ہے، یہ فیز اتنے آسان اور اتنے کم وقفے کے نہیں کہ یوں ہو جا رہے ہیں، لیکن ہمیشہ کے جلنے کے مقابلے میں تو یہ نعمت ہے۔ ہمیشہ جو جہنم میں جلیں گے ہر دن 50,000 سال کا لا تعداد جلیں گے، اس کے مقابلے میں کچھ نہیں، لیکن غور تو کیجئے 50,000 ایئرس، سبحان اللہ، 50,000 سال۔ کوئی یہ غلط فہمی میں نہ آئے کہ اب تو گناہ کا ہم کو موقع مل گیا نا، دیکھو وہ نیک لوگ تو کرنے والے سفارش، اب میں تو نبی کی خاندان سے، تو میرے خاندان میں تو انبیاء آئیں گے وہ کریں گے۔ یہ غلط فہمی مت رہی۔ تو بہرحال وہ نکالیں گے اور ایک کثیر تعداد جہنم کے لے کے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے آتا ہے پھر کہیں گے یا اللہ جن کے لیے تیرا حکم ہوا ہے ہم ان سب کو دوزخ سے نکالنا ہے، وہ کہیں گے اللہ تو نے جس کا حکم دیا تھا تو اللہ ہی بتائیں گا کس کو نکالنا ہے، پہچانیں گے یہ، لیکن اللہ بولیں گا ان کو پہچانو اور نکال کے لاؤ۔ تو پھر سفارش کیوں؟ سفارش کا مقصد اللہ کی ہی معافی ہوں گی، تو پھر اللہ لوگوں سے کیوں کروائیں گا؟ اللہ لوگوں کے مقامات بتانے ان سے سفارش کروانے لگائیں گا، ورنہ اللہ کے فیصلے کے بغیر کسی کی سفارش بھی نہیں ہوگی۔ اللہ سفارش لوگوں کی اس لیے کروائیں گا کہ ان جہنمیوں کو، ان جنتیوں کا مقام بتائے، لیکن سفارش اسی کی کروائیں گا جس کو اللہ خود طے کر چکا ہے معاف کرنا۔
یہ بات یاد رکھ لیجئے. تو آپ سمجھیں گے پیر فقیر ولی یہ طے کرے گا کس کو نکالنا. نہیں، اللہ طے کر چکا ہے 50,000 کو چھوڑنا ہے. پھر ان لوگوں کو بولیں گا تم نکال کے لاؤ تاکہ ان کا مقام ان کو بتائے، ورنہ معافی تو اللہ نے دی ہے. یہ بات یاد رکھ لیجیے. تو پھر جو ہے پھر کہیں گے یا اللہ جن جن کو تو نے کہا حکم ہم نے لے کے آ گئے ان کو سب کو دوزخ سے نکال ڈالا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گا پھر جاؤ اور ان گناہ گاروں کو بھی نکال لاؤ جن کے دلوں میں 1 دینار کے وزن کے برابر ایمان ہے. جاؤ ان کو بھی لا لو. چلو فرسٹ فیز میں تم نے تمہارے پہچان والوں کو لا لی، ہو گیا. اب ان کو لاؤ جن کے جس میں 1 دینار کے برابر ایمان. 1 دینار 4 گرام سونے کا سکہ ہوتا ہے. سائز کے اعتبار سے چھوٹا سا اتنا ہوتا ہے، وزن کے اعتبار سے 4 گرام کا ہوتا ہے. لے کے آؤ. اب آپ کہیں گے 1 دینار کے برابر ایمان والے کو لانے کی بات ہو رہی ہے تو میرے ایمان میں گڑبڑ ہوئی تو بھی چلتا ہے، اس لیے کہ 1 دینار کی بات ہے. نہیں، یہ ایمان کو 1 دینار اس لیے کہا جا رہا ہے اتنا چھوٹا کہ اس کے اعمال کی کمی کی وجہ سے، ورنہ ایمان مکمل تھا اس کا. ایمان کی ایک بھی چیز میں کمی جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے انسان. ایمان کمپلیٹ تھا لیکن کیونکہ اس نے ڈیڈز نہیں کیے تھے، اعمال نہیں کیے تھے، تو اس کے ایمان کو چھوٹا بتایا جا رہا ہے. لیکن ایکچولی ایمان کمپلیٹ ہے، اس کے اعمال کی کمی سے وہ چھوٹا کہا جا رہا ہے. ورنہ ایمان چھوٹا نہیں ہوتا ہے. آپ بولیں گے ارے اس کا مطلب میں نے اگر اللہ پر ایمان صحیح لا لیا، فرشتوں پہ غلط رکھا، تقدیر پہ سب غلط رکھا تو ہی بچ جاؤں گا. نہیں، ایمان کمپلیٹ ہے، اعمال کے اعتبار سے چونکہ کم ہے اس لیے اس کو 1 کہا جا رہا ہے دینار. جاؤ نکال لاؤ. پھر اللہ پاک فرمائیں گا تو پھر لوگ جائیں گے اور 1 دینار کے برابر کس کس کا ایمان تھا نکال کے لا لیں گے. ٹھیک، وہاں وہ دکھایا جائے گا، مومنوں کو دیکھیں گا کس کا ایمان کیا تھا کیسا تھا. اس کے بعد وہ لا کے ایک کثیر تعداد جہنم سے نکل کر آ جائیں گی. پھر اللہ پاک فرمائیں گے اللہ تعالیٰ پھر جاؤ اور ان کو بھی نکال لاؤ جن میں آدھے دینار کے برابر ہوں گا. پھر یہ جنتی جائیں گے، آدھے دینار والوں کو نکال کر لا لیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گا جاؤ ان کو بھی نکال کر لا لو جن میں ذرہ برابر بھی ایمان تھا. پھر وہ ذرہ کیوں کہا ایمان کو، ذرہ کیوں کہا جا رہا ہے ایمان کو؟ اس کے اعمال کی کمی کی وجہ سے. لیکن ایمان ان کا تھوڑا سا تھا، ایسا نہیں کبھی کبھار اللہ کی بات کرے باقی ٹائم کسی کی بھی کرے. نہیں، ایمان کمپلیٹ تھا، اعمال نہیں تھے بلکہ ذرہ برابر ہو ان کو بھی نکال کے لاؤ. پھر وہ جائیں گے ذرہ برابر والوں کو نکال کر لا لیں گے. پھر وہ ایک کثیر مخلوق کو، بہت انسانوں کو نکال کر لا لیں گے. پھر وہ کہیں گے یا اللہ اب تو ہم نے دوزخ میں ذرہ برابر ایمان والوں کو بھی نہیں چھوڑا، سب کو نکال کے لا لیا ہم نے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گا کہ فرشتوں کی شفاعت بھی ہو گئی، رسولوں کی شفاعت بھی ہو گئی. انسانوں نے تو عام نیکوکاروں نے بھی کر لی. نیک لوگوں کی تو بات ہو رہی ہے نا، جب سے نیک مطلب فرشتوں کی بھی ہو گئی. کب ہوئی کیسے ہوئی وہ ہو گئی، لیکن ابھی حدیث میں نہیں آئی اس کی تفصیلات. میں نے ایک بیان دیا تھا حشر سے حساب تک، مطلب مقام محشر کے پورے احوالوں سے میں نے فیزز پورے رکھے کیسے کیسے کب ہوں گے. بہرحال یہاں نہیں ہوں، یہاں نیک لوگوں کی صحبت کا بھی بتایا جا رہا اور توحید کی اہمیت آ رہی. اب اللہ تعالیٰ جو ہے کہیں گا اب فرشتوں کی شفاعت بھی ہو گئی، رسولوں کی بھی ہو گئی اور عام لوگوں نے بھی کر لی. اب کس کی شفاعت باقی ہے صرف؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گا اب صرف میری شفاعت باقی. میں نے کسی کی نہیں کیا نا اب تک، سب نے سب کی کر لی. میری شفاعت کہاں ہوئی اب تک؟ ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ بات یاد رکھیے سارے فیزز میں صرف توحید پرستوں کی شفاعت ہو رہی ہے. اب تک کسی مشرک کی شفاعت نہیں ہے، ایک بھی یاد رکھیے. سارے توحید پرست کے لیول مطلب سب توحید پر تھے لیکن گناہ گار تھے، اس لیے جہنم میں گر رہے اور نکالے جا رہے ہیں. کوئی بھی مشرک کی شفاعت نہیں ہو سکتی، بات طے کر کے رکھ لیجیے آپ. تو اللہ تعالیٰ کہیں گا کہ شفاعت ہو چکی ہے، صرف اللہ رب العزت کہیں گا سب شفاعت کر چکی ہے. اب جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا میں ہوں، میری شفاعت کہاں ہوئی؟ اللہ فرمائیں گا سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو اللہ ہے. جب لوگوں نے لا لیے، فرشتوں نے لا لیا، رسولوں نے نکال کے لا لیے، تو پھر میرا بھی تو باقی ہے. تو اللہ کہیں گا میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں، ابھی میری شفاعت کا فیض باقی ہے، میرا رحم کرنے کا معاملہ باقی ہے، اس کی شفاعت باقی رہ گئی ہے. اتنا کہہ کر اللہ پاک خود دوزخ میں ایک مٹھی بھرے گا. اللہ تعالیٰ جہنم میں ہاتھ ڈالیں گا، گویا مٹھی کے لفظ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم میں ہاتھ ڈالیں گا اور جو ایک مٹھی ڈالیں گا اور ایک مٹھی بھر کے لوگ نکالیں گا. وہ لوگ جو ہے دوزخ سے جو ہے ایک مٹھی بھرے گا جس کی برکت سے وہ لوگ دوزخ سے نجات پائیں گے جنہوں نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوں گا لیکن توحید پر تھے. آخری جو شفاعت اللہ کی ہے، لاسٹ فیز، اس میں اللہ ایک مٹھی ڈالیں گا اور اس مٹھی میں اللہ اتنے لوگوں کو مطلب برکت ہوں گی اور اتنے لوگ نکلیں گے جنہوں نے ایک بھی نیک عمل نہیں کیا تھا لیکن توحید پر تھے. تو اسے ایک بات اور پتہ چلی، توحید پرست گناہ گار ہو سکتا ہے، ہونا نہیں چاہیے لیکن آئیڈیل نہیں ہے، ہو سکتا ہے لیکن توحید کی برکت کا فائدہ دیکھیے. توحید جو ہے اس کو جہنم کی آگ سے انشاءاللہ کبھی نہ کبھی بچائیں. لیکن یہ توحید کی برکت پہ زام بھر کر نیکی نہ کرنا، یہ ایسا گناہ ہے کہ یہ جہنم ہم پر واجب کر دے گا. آپ کو ایک سزا کے طور پہ بولی جا رہا ہے جہنم میں جلو گے اور آپ کہیں گے چھوڑنا تو ہے توحید کے اللہ آپ نے، تو اللہ پر کوئی حکم نہیں ہے، اللہ پر کوئی جبر نہیں ہے.
سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ ڈالیں گا مٹھی اور اتنے لوگ آ جائیں گے جنہوں نے کبھی نیکی نہیں کی ہوں گے لیکن توحید پر تھے، سارے نکل جائیں، لاسٹ فیز میں سارے توحید پرست نکلیں گے، اللہ تعالیٰ نکالیں گا۔ نکالنے کے بعد دوزخ سے نجات دیں گے جنہوں نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوں گا، وہ دوزخ میں جل بھون کر کوئلے جیسے بن چکے ہوں گے، اللہ نکالیں گا اور ان کو ایک نہر میں اٹھا کر ڈال دیں گا۔ اس نہر کو جنتی لوگ جو ہے نہر حیات کہیں گے، زندگی کی نہر۔ ایک نہر ہوں گی، اس میں پوروں کو اٹھا کے ڈالیں گا جو کالے کوئلہ ہو چکے ہوں گے، اندر چھوڑ دیں گا۔ جب وہ اندر جائیں گے تو ایسے تر و تازہ ہوں گے جس طرح سے ایک بیج کو زمین میں ڈالنے کے بعد اگتا ہے، ویسے پھر سے اگیں گے، وہ پورے جلے ہوئے ہوں گے کوئلے جیسے، پھر سے اگیں گے، اور گردن پہ ایک نشان باقی رہ جائیں گا۔ اس نشان سے جنتی لوگ ان کو پہچان لیں گے کہ یہ جہنم ہو کر رب کی سفارش کی وجہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں، اسپیشل لوگ ہیں، فرشتوں کی سفارش سے آئے ہوئے یہ ہے، نبیوں کی سفارش سے آئے ہوئے، ولیوں کی سفارش سے آئے ہوئے، یہ اللہ کی سفارش سے نکلے ہوئے اسپیشل لوگ ہیں، سب سے آخری درجے کے لوگ ہیں، لیکن اسپیشل پرویلیج ہے، توحید پر تھے نا، نکالے گئے لاسٹ میں۔ تو ایک نشان ہوگا جس سے ایک روایت میں آتا ہے کہ جنتی لوگ ان کو کہیں گے اے جہنمی بول کر پکاریں گے، اس لیے نہیں پکاریں گے کہ ٹونٹ ماریں گے، اس لیے پکاریں گے کہ اللہ نے کیا فضل کیا تم پر، تم کو اپنے وسیلے سے اپنی شفاعت کے ذریعے نکال کے لایا ہے نا۔ تو وہ ان کو احساس دلائیں گے اور وہ اللہ کی حمد و ثنا کریں گے کہ بہت بڑا رحم ہو۔ لاسٹ پھر نکال کے اس نہر حیات میں چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ، وہ کوئلے جیسے ہو چکے ہوں گے، وہ ایسے اگنے شروع ہوں گے جیسے جھاڑ دانے میں سے لگتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے، وہ پھر سے اگنے لگیں گے۔ ان جہنمیوں کو جو ہے ان کو ایک ایسی نہر میں ڈالا جائے گا جسے جنتی بول چال میں نہر حیات، زندگی والی نہر کہیں گے۔ اس نہر سے اس طرح زندگی پائیں گے جس طرح سے ایک جگہ میں جہاں سیلاب آتا ہے، پانی آتا ہے، اس جگہ پہ جو ہے دانہ اگتے ہیں، اس طرح جو ہے وہ دانے کے جیسا اگیں گے اور موتیوں کی طرح چمکنے لگیں گے، ایک دم چمک جائیں گے، مطلب وہ کالے تھے تو موتی جائیں۔ ان کی گردنوں میں نشانیاں ہوں گی، ان کے لیے جنتی کہا کریں گے کہ یہ خوش نصیب ہے جو اللہ رحمان اور رحیم نے آزاد کیے ہوئے بندے ہیں۔ اس نشان سے پہچان لیں تم کو اللہ نے آزاد کیا، مطلب آخری سفارش میں آزاد ہو کے آئے ہوئے تم لوگ، تو وہ اس سے ان کو پہچان لیں گے اور اللہ تعالیٰ سے ان کو کسی نیک عمل کے بغیر جنت میں داخل کر دیں گا، صرف ان کی توحید کے وجہ سے، ایک رب کو ماننے کی وجہ سے داخل کیا ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے جنت ہے جو تم دیکھ رہے ہو، اور اس کے ساتھ اس کی طرح کی اور بہت سی نعمتیں ہیں جس کا تم فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ تو یہ وہ فیزز تھے جن فیزز کے اندر انسان جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ رحمت الہی تھی جس رحمت الہی کو مقام محشر میں لوگ فائدہ اٹھائیں گے، لیکن اس رحمت الہی سے صرف اور صرف وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو اپنی ساری زندگی توحید پر گزارا ہو، ایک اللہ کی عبادت میں گزارا ہو، کبھی کسی حال میں شرک نہ کیا ہو، چاہے اس کی موت کیوں نہ آ جائے، یا اس کو جانوروں کو کھلا کیوں نہ دیا جائے، یا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ میں نہ ڈال دیا جائے، یا اس کو زندہ تیل میں ڈال کے جلا دیا جائے، یا اس کو ایک دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے، اس کو کوئی چیز فرق نہیں پڑی تھی جس کی وجہ سے اس نے کبھی اپنی توحید میں کمی لائی تھی۔ اللہ ہم پہ رحم کرے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے بہت ساری امیدیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی توحید جو سب سے بڑی بیس ہے، صرف توحید پرست پہ اللہ رحم کریں گا، ان کی شفاعت کریں گا، ان کے لیے فرشتے شفاعت کریں گے، ان کے لیے نیک لوگ شفاعت کریں گے، ان کے لیے رسول، انبیاء، صلحاء، شہداء سب سفارش کریں، لیکن ان کا ہونا توحید پرست ضروری ہے۔ اس کے بغیر کسی کی سفارش اور شفاعت کسی کے حق میں قبول نہیں ہونے والی ہے۔ تو آج ہم اتنے وہ ہے کہ تھوڑی سی بیماری آ جائے تو مختلف شرک کو اپنا شیوا بنا لیتے ہیں اور پھر امید نہیں آخرت میں جنت ملے گی۔ ارے آپ تو توحید پرست ہیں، بیمار ہو گئے تو توحید گئی ایک طرف، ابھی تو تعویذ کا سلسلہ ہے، ابھی تو یہ سلسلہ ہے، ابھی تو جھاڑ پھونک کے سلسلے چالو ہے، ابھی تو فلاں کے سلسلے چالو ہے، ابھی تو گھس کے کھانے کے، ملنے کے، چپکانے کے، لٹکانے کے اور ٹھوکنے کے سلسلے چالو ہے، اس لیے کہ یہ سب کرنا ہے نا ابھی۔ ٹھیک ہے ہم توحید پر، لیکن اب بیمار ہے نا۔ اصحاب اخدود کو یاد نہ کیا، ایک کے بعد ایک گڑھوں میں جس میں آگ دہک رہی ہے اس میں پھینکے جا رہے ہیں، اگلا گرتا ہے، پچھلا کھڑا رہ کہتا ہے توحید پر رہوں گا میں، پھینکنا ہے پھینک دو، اٹھا کے پھینک دے جاتا ہے، ایمان سے نہیں پھرتے۔ بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دی جاتے، ایمان سے نہیں پھرتے۔ سمجھ رہے آپ؟ ان کی عزتیں لوٹ لی گئی، ان کے بچوں کو مار دیا گیا، ایمان سے نہیں پھرے، کچھ بھی ہو جائے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہونا تھا، کیا اتنی توحید پرست ہو کہ میری عزت گئی، میرے بچے گئے، نہیں، یہ نہیں سوچتے تھے وہ، ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ چاہے عزت جائے، چاہے اولاد سامنے قتل کر دی جائے، چاہے آگ میں ڈال دی جائے زندہ اٹھا کر، وہ فرق نہیں پڑتا ان کو، ان کی توحید میں کوئی خلل نہیں آتا ہے۔
یا زندہ ہے ان کی کھالیں نکال لی جائے ان کو فرق نہیں آتا ہے، زندہ ہے اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو دیکھتے ہیں. معلوم آپ تعجب کریں گے زندہ آدمی کیسے اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو دیکھیں گا. آپ نہیں جانتے رومی لوگ جب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لائے وہ لوگوں کو لاتے جو ایمان والے، اور لانے کے بعد زندہ انسان کا سینہ چیر دیتے تھے، جس سے دل دھڑکتا ہوا رہتا، آدمی مرتا نہیں، معلوم آپ کو. اور اس کے بعد اس کی نظروں کے سامنے اس کا دل شرک اس کی کاٹ دی جاتی تھی اور مر جاتا تھا. لیکن وہ چیز بھی اس کو ایمان سے نہیں پھیرتی تھی، اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی اس سے کہ زندہ شیروں کے سامنے ڈالا جاتا ہے، گرم کرسی پہ ہاتھ پر باندھ کے نیچے سے آگ لگا دی جاتی ہے لوہے کی کرسی پر، جو گرم ہو کے آدمی وہیں مر جاتا ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یا ایک بیل ہے جو تانبے کا بنایا جاتا تھا، اس کے اندر انسان کو ڈالا جاتا تھا اور نیچے سے آگ لگا دی جاتی تھی، اس وہ مر جاتے تھے اندر چلا چلا کے. لیکن وہ چیز ان کو ایمان سے نہیں پھیرتی تھی. اپنے دل کو زندہ انسان دھڑکتے ہوئے دیکھ رہا ہے موت سے پہلے، لیکن وہ چیز ان کو توحید سے نہیں پھیرتی تھی، توحید ان کی نہیں چھوڑتی تھی. تو تب ان کو انشاءاللہ عزیز ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنی توحید کو سب کچھ کیا اور رب کے ساتھ کبھی شریک نہیں کیا، کسی اور کو اپنا معبود اور ڈیٹی یا گاڈ نہیں بنایا، ان لوگوں کے لیے یہ فائدہ ہے کہ روز قیامت اگر عمل نہ بھی کیے ہوں گے تو جنت میں جائیں گے، چونکہ انہوں نے توحید پر اپنی زندگیاں گزاری اور اسی پر ان کا خاتمہ ہوا. یہ اصل چیز ہے، یہ اصل چیز ہے. ہو سکتا ہے زندگی کسی کی شرک پہ گزری ہو، مختلف مذہب میں پیدا ہوا ہو، مختلف فرقوں میں پیدا ہوا ہو، لیکن مرا وہ توحید پر. اصل یہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنا مت مگر ایمان تقوی کے ساتھ، ایمان والا مرنا مت. پیدا کہیں بھی ہوں گے تم، یہود ہو، نصارہ ہو، ہنود ہو یا کوئی اور مذہب میں ہو، وہ مسئلہ نہیں ہے، بس مرنا مت، لیکن مرنا مسلمان ایمان کے ساتھ، بس یہ اصل ہے. کسی قوم کسی نسل میں تو توحید پرستوں کو ہی آخرت کی ساری نعمتیں ہیں. تو مقام محشر میں رحمت الہی کا ایک منظر اور توحید، یہ آج کا میرا عنوان تھا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان لوگوں میں شامل کر جو پہلے مرحلے میں جہنم سے نجات پا کر جنت میں جانے والے بنے. اور اگر ہماری کوئی خطائیں اور گناہ ہوئے ہیں تو دنیا میں ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے معافی مانگ لے، اور ایسے لوگوں کی صحبت ہمیں عطا فرما جو لوگ اگر اللہ تو نہ کرے لیکن اگر ہم جہنم میں چلے جائیں تو یہ ہماری سفارش اور شفاعت کرے، جس کی وجہ سے ہم جہنم سے نکل کر آزاد ہو جائیں، اور ہمیں جو ہے دنیا کے اندر تیرے کہے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہماری موت کو جو ایمان اور کلمے کے ساتھ ہمیں نصیب فرما، اور آخرت میں ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. السلام علیکم. میرا ایک نان مسلم بردر ہے، اس نے ناستک ہے نہیں، وہ کسی کو نہیں مانتا، کریٹر کو مانتا ہی نہیں، وہ اللہ بھگوان ایشور یہ ہے ہی نہیں ایسا مانتا ہے. وہ اس کا کہنا ہے کہ یہ اللہ یہ ہے ہی نہیں، یہ خود بخود بن گئی ہے. اور اس نے ایک ایگزامپل دیا کہ اگر ہے واقعی میں کوئی کریٹر ہے تو سپوز ایک پتنگ اگر اڑ رہی ہو، اس کی ڈور اپنے ہاتھ میں رہتی ہے، تو اپنے ہاتھ میں رہتی ہے تو تب تک پتنگ اپنے انڈر کنٹرول رہتی ہے، اس کو اپن چاہے نیچے کر سکتے اوپر کر سکتے کیونکہ وہ اپنے انڈر کنٹرول ہے. لیکن جب اس کا ڈور کٹ جاتی ہے تو وہ جدھر چاہے ادھر چلی جاتی ہے. لیکن آج انسان جو کر رہا ہے، اس کے جو من میں آ رہا ہے وہی کر رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان اگر کسی کے انڈر کنٹرول رہتا تو وہ ایسا نہیں کرتا. اور اگر ایسا کوئی ناستک کو سمجھانے کا اگر کوئی طریقہ ہو تو پلیز آپ بیان کیجیے. بھائی نے ایک سوال کیا کہ ان کے ایک دوست ہے جو کسی بنانے والے کو نہیں مانتے، مطلب کوئی گاڈ نہیں ہے ان کا ایسا ماننا ہے. ان کے بنیادی بتاتے ہیں وہ کہ کیوں ایسا مانتے ہیں. ان کا ایک مثال بھی دیتے ایگزامپل کہ پتنگ ہے، اس کی ڈور ہے، تو جب تک ڈور ہاتھ میں تو پتنگ کنٹرول میں ہوتا ہے، لیکن جب ڈور چھوٹ جائے تو پتنگ ان کنٹرول ہوتا ہے. تو انسانیت بھی دیکھی منمانی کر رہی ہے، تو پھر اگر کوئی بنانے والا ہوتا تو یہ کیسے منمانی کرتی، بلکہ کنٹرول میں ہونا چاہیے تھا. تو سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے، ان کو دعوت کیسے دینا ایک چیز ہے، لیکن پہلے کچھ میں باتیں سمجھانا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھیج کے آزمانا چاہتا ہے. تو دنیا خود آزمائش کا فیز ہے، ٹھیک ہے. اگر دنیا یہ فیز ہوتا کہ شرک کرتے اللہ موت دینا چاہتا دے دیتا، کہ بھائی کوئی شرک کرا اسی دن موت دے دیتا اللہ اس کو، پوری دنیا پھر کنٹرول میں رہتی نا. ایک کو مرتا ہوا دیکھ کر کیا کبھی کوئی ہمت کرتا کہ وہ جو ہے شرک کرے؟ نہیں. ایک آدمی نے شرک کرتے اللہ اگر اس کو موت دے دیتا تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی شرک کرتا ہی نہیں نا پھر. تو دنیا آزمائش ہے.
ٹھیک ہے، دنیا آزمائش ہے. تو اس کو یہ کہیے آپ کہ جو آپ ایگزامپل دے رہے ہیں کہ اگر ڈور کنٹرول میں رہی پتنگ کی تو پتنگ اپنے کنٹرول میں رہتا. تو دنیا تو آزمائش ہے، اللہ نے دے دیا، اس میں بھی ڈور اللہ کے پاس ہے. بہت ساری چیزوں کی بارش جب وہ چاہا تو ہی برستی، ورنہ نہیں چاہا تو نہیں ہوتی. کچھ چیزیں تو اس کے پاس ہی ہے، لیکن کچھ چیزوں میں انسان کو اس نے فری ول دیا تاکہ اس فری ول سے انسان دنیا میں جیے، اور جانے کے بعد رب کے پاس کوئی کوشچن نہ ہو اس کے پاس کہ مجھے تو موقع نہیں ملا تھا. اللہ نے موقع دے دیا اچھے اور برے دونوں کرنے کا، اور وہ جو کرنا چاہتا ہے اس کو فری ول ہے اس معاملے میں، اچھائی اور برائی کے معاملے میں. پھر وہ کر کے آتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اس کو سزا اور جزا دیتا ہے کہ آپ کو کھلی چھوٹ اور آزادی دینے کے بعد آپ کیا کر کے آئے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی دی ہوئی چھوٹ ہے. پتنگ کو تھوڑی بہت ڈھیل اللہ نہیں دی، بولنا یہ تاکہ آزمائے یہ پتنگ کیا کرتی ڈھیل دینے کے بعد. کیونکہ اگر فل کنٹرول میں ہوتی تو پھر دنیا میں بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ کیا کرتا، عالم ارواح میں سارے انسانوں کو پیدا کرتا اور جو عبادتیں لینا لے لیتا. دنیا میں کیوں بھیجتا پھر؟ تو اللہ نے خود ڈھیل دی ہے. بولنا اس کا مقصد یہ کہ مانو کیسے کاریہ کر کے آتا ہے، مانو کیا کام کر کے آتا ہے، انسان کیسا کرتا ہے جب اس کو فری ول دی جاتی ہے، ڈھیل دی جاتی ہے. پہلی چیز. دوسرا یہ کہ بنانے والا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ تو ڈھیل وہ مثال دے رہے کہ پتنگ کٹی ہوئی تو کہیں بھی جاتی، اس لیے انسانیت کہیں بھی جا رہی ہے، اس کا مطلب کوئی بنانے والا نہیں. دیکھیے، کوئی اگر مال کے اندر چوری ہو جائے تو کیا اس کو بنانے والا نہیں؟ اس کے اندر لوگ مال کو اٹھا کے لے کے بھاگنا شروع، اس کا مطلب کوئی بنانے والا نہیں ہے. اللہ کسی سسٹم میں کوئی خرابی آ جائے تو اس کا یہ تھوڑی کہ سسٹم کا کوئی کریٹر نہیں ہے. جیسا وہ کہہ رہا ہے پتنگ کو ڈھیل ہے جاری کدھر بھی، اس کا مطلب بنانے والا نہیں ہے. یہ ایگزامپل صحیح نہیں ہے بولنا. جب میں کالج لائف میں تھا تو میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا. میں نے ان کو سمجھانے کے لیے ایک کام کیا تھا کہ کچھ اسٹوڈنٹس نے ہمارے دوستوں سے کہا کوئی کریٹر ویٹر نہیں، بنانے والا نہیں، اللہ واللہ کوئی گاڈ واڈ نہیں ہے، سب بس یوں ہی چل جا رہا ہے. ٹھیک، اور وہ مذاق اڑاتے تھے مسلمان بچوں کا. تو ایک مرتبہ میں نے پلان بنایا ہمارے کچھ مسلم دوستوں کے ساتھ کہ کل جا کے باتیں کریں گے ان کے پاس، لیکن آپس میں بات کریں گے، ان سے نہیں کریں گے، اور ان کے ریئیکشنز دیکھیں گے. ہم نے کیا پلان کیا؟ ہم نے پلان کیا کہ کل جا کے ہم بات کریں گے. اور کیا بات تھی؟ وہ یہ تھی، وہ لوگ سن رہے تھے غیر مسلم جو اللہ کو نہیں مانتے تھے کہ بنانے والے کریٹر گاڈ، کوئی ڈیٹی، کوئی بنانے والا جس کو پکارا جاتا ہے، جسے مانگا جاتا ہے، کوئی نہیں جو مانتے تھے. ہم گئے وہاں بیٹھے اور بیٹھ کر ایک پری پلان انداز سے بات کی کہ ایک نے دوسرے کان میں کہا کہ ہمارے ایریا میں ایک مال کھلی ہے، سپر مال، سپر بازار، مارکیٹ. اچھا کیا مال کھلا ہے؟ مال یہ ہے کہ صبح اس کو کوئی کھولتا نہیں لیکن وہ خود کھل جاتا، رات میں کوئی بنتا نہیں لیکن خود کلوز ہو جاتا. کپڑے لے کر آؤ سامنے رکھو، بلنگ خود ہو جاتی، چھٹے پیسے خود مل جاتے، کاؤنٹر پہ کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہوتا ہے. مال ختم ہو گیا تو خود آرڈر ہو جاتا. ٹھیک ہے، مال زیادہ ہو گیا دوسرے مال آفس میں، اور آپس میں بات کرو، پیچھے وہ لوٹ رہے پورے ہنس ہنس کے. بعد میں بولنے لگے بھائی بہت ہو گیا، بولے تمہارا پیچھے والے بہت ہو گیا تمہارا، تم پاگل ہے کیا، تم کو کچھ عقل ہے؟ بولے مال کیسا چل سکتا کوئی بنانے والے کے بغیر؟ اب چونکہ ہمارا پلان پہلے سے تھا تو ہم نے کہا کیوں، پورا یونیورس چل سکتا بغیر بنانے والے کے اور مال نہیں چل سکتا؟ ایسا کیسے نہیں ہو سکتا؟ جب پوری کائنات بغیر بنانے والے کے چل سکتی تو پھر مال کیوں نہیں چل سکتا ہمارا؟ تو ان کو بات سمجھ میں آ گئی. اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میرے پاس موبائل ہے، اور آپ کو معلوم ہے موبائل کیسے ملا؟ مجھے کیسے ملا؟ میری گاڑی تھی، ریگستان میں پارک کی ہوئی تھی، میرے گاڑی کے انجن میں سے آئل ٹپک رہا تھا، آئل ٹپکتے گیا ٹپکتے گیا ٹپکتے گیا، طوفان آیا، آندھی آئی، ہوا چلی، اور اس کے بعد وہ سارے کے بعد جب میں گیا تو ہینڈ سیٹ وہاں بناؤ پڑا تھا. ایسا کیسا؟ ہاں ہینڈ سیٹ کیا ہے؟ موبائل سلیکن چپ سیٹ، کمپیوٹر میں چپ سیٹ، سلیکا یا سلیکن کیا ہوتا ہے معلوم ہم کو؟ مٹی کو کہتے ہیں. اور پلاسٹک کیا ہے؟ آئل کا ایک ڈیریویٹو پلاسٹک ہے، آپ کا انک ہے، وہ ساری چیزیں. تو وہ آئل گر رہا تھا، نیچے مٹی تھی، ریاکشنز ہوئے، چپ سیٹ بھی بن گیا، اور آئل کی وجہ سے کورنگ بن گئی، موبائل بھی بن گیا، اور کمپنی کا برانڈ نیم بھی آ گیا، سم کارڈ بھی تھا، ڈائل کرتے نمبر لگنا شروع ہو گیا. یہ کہتا خود بخود نیچرل ہو گیا، خود بخود. ارے ایسا؟ ہاں بس ہو گیا، خود بخود بن گیا. یقین ہوگا آپ کو ایک موبائل کے بارے میں، موبائل جیسی چیز ہے، ادنا ہے یہ. کیوں؟ تو ابھی اس سے سوفسٹیکیٹڈ چیزیں دنیا میں ہے، یقین نہیں ہوگا. آئیے اگر ایگزامپل لیجیے، ایک جنک یارڈ تھا. جنک یارڈ سمجھتے نا، جب گاڑیاں جو استعمال کے لائق نہیں ہوتی ہے، انڈیا میں نہیں ہوتا ایسا، انڈیا میں تو ماشاءاللہ کتنی پرانی ہے استعمال ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ ریسائکلنگ اچھی ہو جاتی ہے، لوگ سیکنڈ ہینڈ پرچیز کریں. لیکن آپ یورپ امریکہ میں جائیں گے جن کی اکنامیاں سود پر ہوتی ہے، تو ان کو نیا نیا بنانا پڑتا ہے، ہر بار ہر 6 مہینے میں لوگوں کو چینج کروانا پڑتا ہے، ورنہ اکنامی چلیں گی کیسے؟ تو وہاں ہوتا ہے کہ تھوڑے دن گاڑی پرانی ہوگی تو جنک یارڈ ایک علاقہ ہوتا ہے، وہاں گاڑیوں کو پارک کرتے، ایک پہ ایک تھپی ڈال دیتے، کرش کر دیتے، بیکار ہو جاتی. حالانکہ کچھ گاڑیاں ایسی کہ چلتی ہوئی آتی ہے اور کھڑے کر کے چلا جاتا آدمی، نئی گاڑیاں 1-2 سال پرانی.
اب اگر میں یہ کہوں کہ میں جو ہے نا کل ایک ٹریول کر کے آیا، میں یورپ گیا تھا اور ٹریول کر کے آیا، اور ایک جہاز میں سفر کر کے آیا، ہوائی جہاز میں سفر کر کے آیا، لیکن یہ ہوائی جہاز بہت الگ تھا۔ کیسا الگ تھا؟ ایک جنک یارڈ تھا، اس میں ہوا یہ کہ 5-10 سال گاڑیاں کھڑی رہی، طوفان آئے، آندھی آئے، گاڑیاں اوپر ہوئی، نیچے ہوئی، ادھر ہوئی، ادھر ہوئی، تبدیلی آئی، فلاں ہوئی، اور ایک دن جب جنک یارڈ میں گئے تو ایک بوئنگ کھڑا ہوا تھا بن کے، وہ کاروں کے پورے پارٹس مل گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سب ایسا مکس ہو کے ٹائر وہ سب لگ گئے اور بوئنگ کھڑا تھا۔ پھر ہمارا پائلٹ بیٹھا، کیپٹن بیٹھا، چالو کیے بوئنگ کو، اور ہم لوگ ٹریول کر اس میں۔ تو آپ یقین کریں گے بوئنگ ایک جنک یارڈ سے کچرے سے بن گیا۔ آپ بولیں گے بے خوفی کی بات ہے، سب سے بڑا جاہل بھی یہ بات نہیں کر سکتا، تم اس سے بڑے جاہل، میرے کو اندازہ نہیں تھا، نہیں ہو سکتا۔ اس سے بھی سوفسٹیکیٹ چیزیں بھی ہے دنیا کے اندر، کائنات میں، جس کی ابھی بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں، تو ابھی گاڑیوں کی تھی۔ آئیے ہیومن انسان لے لیں، انسان کے اندر بہت سارے پروٹینز ہوتے ہیں مختلف، مطلب انسان بنا کیسا، اس کی بناوٹ پہ اگر ہم دیکھیں، ٹھیک، بہت سارے پروٹین سے وہ بنتا ہے ایک انسان، اور ایک انسان کے اندر مور اور لیس 1 لاکھ کے اراؤنڈ پروٹینز ہوتے ہیں الگ الگ، جیسا کہ اسکن بنی ہوئی ہے، اس کی الگ کنٹینٹ سے پروٹینز ہے، فلیش ہے، بونس ہے، پھر ہڈیوں کے اندر غدہ ہے نا، پھر مختلف ہڈیوں کو جوائنٹس دینے والی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، پھر دماغ ہے اس کے الگ ہے، دل کے الگ ہے نا، گردے کے الگ پروٹین سے، ہر چیز دیکھیے آپ بنی ہوئی الگ الگ پروٹین سے۔ ہر پروٹینز جو بنتا ہے وہ امائنو ایسڈز ہوتے ہیں اس کے اندر بیسک، ٹھیک، اور ایک پروٹین بننے کے لیے اراؤنڈ اباؤٹ 400 امائنو ایسڈ مکس ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ایک پروٹین تیار ہوتا ہے۔ اگر امائنو ایسڈ کا ایک کا ریشو ایکسیڈ کر جاتا ہے اس کے لمٹ سے تو کینسر ڈیولپ ہو جاتا ہے، مطلب وہ اعضا ان آرگنائز وے میں ڈیولپ ہونا چالو ہو جاتا ہے جو انسانی جان کے لیے خطرہ ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو ایسے مور دین 1 لاکھ پروٹینس ہیومن بینگ کے اندر ہیں، ایک ایک پروٹین جو ہے مور دین 400 ٹائپس آف امائنو ایسڈ سے بنا ہے۔ ایک امائنو ایسڈ کا اوپر نیچے ہو جانا پورے پروٹینز کو خراب کر دیتا ہے۔ اب بتائیے ایک انسان کے اندر یہ 400 امائنو ایسڈ کیسے آ کے ملے ہوں گے پہلی بار جب انسان بنا، پھر وہ کیسے ریئیکٹ کر کے ایک پروٹین بناؤں گا، اور ایسے کیسے ہوں گے 1 لاکھ پروٹین جو انسان میں، بال کا الگ ہے، آنکھ کا الگ ہے، آنکھ کے اندر کتنی چیزیں، دل، پیٹ میں کتنے اجزاء، یہ کیسے بنے ہوں گے بولنا ذرا مجھے بتا دو، خود بخود کیسے ہوا، اس کی پروبیبلٹی بتاؤ بولنا، اگر خود سے ہوا تو کیا چانسز ہے اس کے ہونے کی، پروبیبلٹی آپ سمجھتے ہیں؟ ایک سکہ آپ نے پھینکا، کیا چانسز ہے کہ ہیڈ اور ٹیل آئیں گا، پٹ اور چیت یا پٹ آئیں گا، کیا چانسز ہے، کتنے چانسز، 50-50؟ 2 پھینکے، کیا چانسز ہے، کیا چانسز ہے کہ ایک چیت ایک پٹ، یا دونوں چیت یا دونوں پٹ آئیں گے، چانسز ویری ہوں گے۔ اب 2 3 پھینکے، اور 4 اور 5 اور 6 اور 7 اور 8 اور 9 اور 10، سمجھ رہے پروبیبلٹی؟ تو 400 امائنو ایسڈ کیسا ہوگا کہ ایگزیکٹلی اس کوانٹٹی میں مکس ہو کہ ایک پروٹین تیار ہو پہلی بار؟ چانسز کیا ہے اس کے چانسز ہے ہی نہیں کہ ایسا خود بخود ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے ابھی سمجھا نہیں ہے، اس نے کائنات میں بھی غور و فکر نہیں کیا ہے۔ اس نے جب کائنات میں غور و فکر کرے گا، چیزوں کو دیکھیں گا، انشاءاللہ عزیز بنانے والے کا خیال وہ ہوں گے۔ اور ایک بات میری یاد رکھیے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بنانے والے کو نہیں مانتے، سب سے زیادہ معبودوں کو وہی بناتے اس لیے کہ وہ اپنی خواہشات کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے سب سے پہلے۔ تو جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے نا، ان کی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ اپنی خواہشات کو رب مانتے ہیں۔ سمجھ رہا ہے بات کو؟ تو لہٰذا اس کو بتاؤ، پہلے تم ثابت کرو بولنا کہ انسانیت تو ساری چیزیں خود بخود بن سکتی ہے، پھر میں مانوں گا بولنا۔ یہ ایگزامپلس مت دو، پتنگ، ڈور وور۔ حال میں ایک صاحب نے کہا کہ میں مانتا ہی نہیں کو بنانے والا ہے، کیوں؟ زلزلے آئے بولے، زلزلے آئے تمہارے مسلم دیشوں میں آئے بولے، ہاں کتنے لوگ مر گئے اس میں ایک ساتھ؟ 10,000 لوگ مر گئے، کیا دوش تھا ان کا؟ چھوٹے بچے، عورتیں سب مر گئے بولے، کیا دوش تھا ان کا؟ تو یہ انصاف نہیں ہے بولے، تو اس لیے میں کوئی مانتا نہیں بنانے والے کو، ٹھیک۔ اگر اس کی ایگزامپل کو لے لے تو میں نے کہا جواب میں، کچھ دن پہلے ایک میڈ کاؤ ڈیسیز ہوا تھا انگلینڈ UK کے اندر۔ جانوروں کو چونکہ انہوں نے مختلف قسم کے ہارمون سے ان کو ڈیولپ کیا، کھلانے پلانے میں ان کو فلیش بھی یوز کیا، نتیجتاً ایک گائے کی ریس انہوں نے بنائی تھی جس کو میڈ کاؤ، اس کو ایک بیماری ہوئی اور اس سے کھانے والوں کو بیماری ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا، سارے جانوروں کو کیا کیا معلوم آپ کو؟ موت کے گھاٹ اتار دیا، شوٹ کیا دفناتے گئے، شوٹ کیا دفناتے گئے، مطلب ان کو مارتے گئے۔ اس کے بعد ایک بیماری ہوئی تھی ہمارے پاس جس کو بولتے ہیں سوائن فلو، برڈ فلو، ہے نا۔ اس میں کیا کیے، کتنے مرغیوں کو مارا گیا؟ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں۔ اب بیسک کوشچن، مرغی نے کیا سوچنا انسانوں کے بارے میں؟ کہے کو مار رہے یار میرے کو، یہ انسان ہو ہی نہیں سکتے۔ گائے نے کیا سوچنا ان انسانوں کے بارے میں جو UK میں ان کو مارا جا رہا تھا، یہ انسان نہیں ہو سکتے۔
چونکہ گائے کی وہ لمٹ نہیں ہے کہ وہ سوچے کہ انسان کی جو حکمت ہے اس کو مارنے کے لیے، تو ویسے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے اتنے 10,000 لوگوں کو زلزلے مارنے کی، وہی جانتا ہے۔ جیسا یہ مرغی کو مارنے کے پیچھے ایک حکمت ہے، لیکن مرغی نہیں سمجھ پا رہی کہ لاکھوں مرغیوں کو کیوں مارا گیا سوائن فلو کی وجہ سے، سمجھے آپ؟ تو اسی طرح اللہ رب العزت بھی جب ایسے زلزلوں میں لوگوں کو مارتا ہے، اس کو ہی پتا ہے اس کی حکمت کیا ہے، یہ ہم کو نہیں پتا چلے گا۔ ہو سکتا ہے روز قیامت ہم کو یاد ہو تو ہم پوچھے اللہ ایسا کیوں ہوتا، تب بتایا جائیں گا اگر ایسا نہ کرتا تو آنے والی نسلیں یہ کرتی، ایسا نہ کرتا تو یہ ہوتا تھا۔ سمجھے آپ بات کو؟ اس کی حکمت ہے۔ تو بہت سے لوگ ایگزامپل دیتے ہیں، رب ہے تو پھر لوگ کیوں مرتے، فساد میں لوگ کیوں مرتے، زلزلوں میں لوگ کیوں مرتے، باڑوں میں لوگ کیوں مرتے؟ رب جو رحمان اور رحیم ہے، تو ایک بچہ ہے پیدا ہوا اس کو کینسر ہوگا، ایک بچہ ہے پیدا ہوا اچھا ہے، تو اچھا جو ہوا اس کو کیا اچھا تھا، اور جس کو کینسر ہوا تڑپ تڑپ کے مرتا ہے 1 سال 2 سال کے، اس کی کیا غلطی تھی؟ جو وہ جانتا ہے، ورنہ یہ رب جانتا ہے، پیدا کرنے والا ہی جانتا ہے اس نے کیوں وہ چیز کو اور کس مقصد سے کیا ہے، لیکن ہر چیز کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ تو جیسا وہ مرغیوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا ان کو کیوں مارا جا رہا، ان گائے کو نہیں سمجھ میں آ رہا کیوں مارا جا رہا، اسی طرح ہم کو نہیں سمجھ میں آتی بہت ساری باتیں، لیکن جب ہم سپریمیسی، ہم اپنے رب کو سب سے حکیم مانتے ہیں، سب سے اعلیٰ مانتے ہیں، تو پھر ہم یہ چیز کو مانتے ہیں جو وہ کرتا ہے وہ خیر کے لیے اور بہتر پہلو کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس کو آپ بہت سارے ایگزامپلس کے ذریعے، اگر پڑھا لکھا ہے تو سائنسی ایگزامپلس دیجیے، اور غیر پڑھا لکھا ہے تو اس کو چھوٹی موٹی مثالوں کے ذریعے، بہت ساری مثالیں ہیں دنیا میں، جی اٹھتے بیٹھتے آپ دے سکتے ہیں، اور کئی مثالیں ہیں، آپ نے موبائل ہینڈ سیٹ کی مثال دے سکتے ہیں، آپ کپڑوں کی دیجیے، بولنا میں جا رہا تھا کھیت میں، بولنا وہ کاٹن لگی ہوئی تھی، بولنا کپاس، کھیت میں سے گیا، تھوڑی تیز ہوا چلی، نزدیک گیا تو کپڑا بن کے آنکھ پہ آ گیا، بولنا تو وہی پہن کے گھوم رہا ہے جب سے، بولنا اب اگلے کھیت کو ڈھونڈ رہا کہاں ملیں گی کپاس، تو پھر دوسرا بھی میں بنا لیتا، بولنا یقین کریں گا۔ اس کے سامنے ایک مینگو ڈرنک پیجیے اور بولنا یہ معلوم کہ میں وہاں گیا، بولنا وہ کھیت میں گیا، کاغذ اڑا، اڑ کے گیا، ہوا چلی، آندھی طوفان چلی، وہ آم کو نکالا تو یہ لٹکا ہوا تھا، بولنا میں نے وہیں سے ڈبہ ڈائریکٹ توڑ کے پی رہا، بولنا پاگل ہوا کہ بن ہی نہیں سکتا، اس کو پروسیس کرنا پڑتا، انسان رہتے یہ لاتے، تو جب بولنا اتنا جوس کا ڈبہ نہیں بنتا اور تو بولنا پوری کائنات چل رہی، اللاجیکل ایکسپلینیشن دو بولنا مجھے پھر اس کا، اور وہ نہیں دے پائیں گے۔ آپ مت دیجیے جواب، اس سے مانگیے جواب، اپنے سوالات کا یہ، تو انشاءاللہ عزیز اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ میرے اپنے فادر کو علاج کے لیے یہاں لائی ہوں، میرے مائکہ دور ہے، اب کہنا یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں لا کر اپنے فادر والد کا علاج کر کے شوہر پر کوئی زبردستی تو نہیں کر رہی ہوں، جبکہ وہ خود اپنی مسائل میں مبتلا ہے، بس مجھے اتنا بتائیں کہ میں شوہر پر ظلم تو نہیں کر رہی ہوں جبکہ وہ میرے ذمہ دار ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو شفا دے۔ دوسرا یہ، کیا آپ کے والدین کو جو آپ فادر کو لا کر اپنے شوہر کے گھر رکھ رہے چونکہ ان کا گھر دور ہے اور علاج کے لیے دواخانہ یہاں نزدیک ہے، تو کیا یہ ظلم ہے جبکہ آپ کے شوہر کے اپنے مسائل ہیں؟ تو دیکھیے سب ساری چیزیں ڈیپینڈ ہیں آپ کی میوچل انڈرسٹینڈنگ پر اور ایک دوسرے کا آپ کتنا تعاون کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے فادر کے لیے آپ کے شوہر ہسبینڈ پرمیشن دے رہے، اجازت دے رہے ہیں کہ ہاں بالکل آپ رکھیے، ٹھیک ہے میرے مسائل اپنی جگہ ہے لیکن آپ ان کا علاج کر سکتے ہیں، یا آپ کے فادر کی خود کی انکم ہو لیکن ان کو کوئی خدمت کے لیے یا رکھنے کے لیے ایک جگہ چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ پرووائڈ کرتے ہیں، فراہم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دیں گا۔ اور اگر ان کی اجازت ہے تو پھر یہ کوئی مسائل کا مسئلہ ہی نہیں کہ آپ ظلم کر رہے یا نہیں کر رہے، یہ ڈیپینڈ ہے۔ لیکن اگر آپ کے شوہر یہ کہہ دے کہ نہیں بالکل میں آپ کے والد کو نہیں رکھ سکتا ہوں، تو آپ لڑ جھگڑ کے تو ظاہر سی بات ہے ان کے گھر میں نہیں رکھ سکتی ہیں۔ ہاں پھر آپ یہ کوشش کریں کسی اور رشتہ دار کے پاس یا کسی ہوٹل میں، اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت دے رکھی ہو، والد کے پاس یا آپ کے بھائی وغیرہ کے پاس یا آپ کے مائکے میں پیسہ ہو، صرف ان کو ایک فزیکل ہیلپ کی ضرورت ہو اور ایک مینٹلی کوئی بات چیت کرنے والا ہو جو کہ آپ بیٹی کے ناطے یہ کر سکتے ہیں، تو پھر ان کو آپ الگ رکھ کے آپ اپنے شوہر سے اجازت لے کے جتنی ان کی خدمت کر سکتے کریں۔ شوہر کو بھی میں یہ کہوں گا کہ والد ہے، بیمار ہے، ان کی خدمت کے لیے اپنی بیوی کو موقع دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ ان کی بیٹی ہے، اور بچوں پر جو والدین کی خدمت واجب اور فرض ہے، جہاں تک ہو سکے جس حالت میں وہ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب بیٹی باپ کے ساتھ ہوتی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس کے والد کا حق ہوتا ہے، لیکن جب نکاح میں چلے جاتی ہے تو اللہ اور رسول کے بعد اس کے شوہر کا حق پھر اس کے والد کا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کا شوہر اس کو ضرور اجازت دے اس چیز کی کہ اپنے والدین کی وہ خدمت کرے، لیکن یہ ساری چیزیں آپ کی میوچل انڈرسٹینڈنگ پہ، اس کا کوئی شرعی گائیڈ لائنس میں نہیں دے سکتا ہوں کہ یہ ایسا اس لیے کہ اگر مال و دولت والا آپ کے والد ہے تو آپ کے شوہر کی مدد بھی کر سکتے ہیں، شوہر مال و دولت والا ہے تو آپ کے والد کی مدد کر سکتا ہے، تو یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ پر اور ایک لوگوں کی مدد کرنے کے جذبے پہ تمام چیزیں، تو لہٰذا اس میں ظلم تو میں نہیں کہوں گا، یہ آپس کے میوچل انڈرسٹینڈنگ پہ۔ ہاں وہ نہیں کہتا اور آپ لڑ جھگڑ کے لا کر رکھ رہی ہے جس سے پورا فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہے، آپ کی فتنہ ہو رہا ہے، کوشش کریں کہ آپ کہیں اور رکھیں،
اور کہیں اور رکھ کے شوہر سے پرمیشن مانگی اور جا کے ان کی بہرحال خدمت کریں. لیکن یہ ساری چیزیں بیٹھ کر میوچولی انڈرسٹوڈ کر کے بات چیت کر کے حل نکالنے کی ہے. اس کے لیے کوئی ایسا شرعی ہم 1 2 3 4 پوائنٹس میں گائیڈ لائنس نہیں دے پائیں گے. کسی نے ایک سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں ایمان کیا ہے؟ ایمان کہتے یقین کو، کسی چیز پر بھروسہ کرنے کو. ٹھیک ہے، بالکل جو عام لفظ ہوتا ہے بے ایمانی بڑھ گئی، جو ہم بولتے ہیں ایمان، یقین، بھروسہ. ہاں شرعی اصطلاح کے اندر ایمان کہتے ہیں وہ مخصوص چیزوں پر جس پر اللہ کی کتاب نے ایمان لانے کا حکم دیا. آمنت باللہ، اللہ پر ایمان، و ملائکتی، اس کے فرشتوں پر ایمان، و کتبی، اس کی کتابوں پر ایمان، و رسولی، اس کے رسولوں پر ایمان، یوم الآخری، آخر دن پر ایمان، والقدر خیری و شری، تقدیر پر، اس کے اچھے اور برے پر ایمان. اس کے علاوہ تمام باتیں جس پہ اللہ کی کتاب نے ایمان لانے کا حکم دیا وہ ایمان. اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پہ کہا اس پر ایمان. یہ ساری چیزیں ایمان ہیں. تو عام الفاظ یقین کرنا، بھروسہ کرنا، بلیو کرنا. خاص شرعی اصطلاح کے اندر وہ چیزیں جن کے تعلق سے حکم آیا ان امور پر ایمان لانا، یقین کرنا، ان چیزوں پر یقین کرنا، یہ ایمان ہے. اور ایمان شک کی الٹ ہوتا ہے، یا شک ایمان کی الٹ ہوتا ہے. ایمان مطلب یقین، بھروسہ، اور شک مطلب ایمان کے مخالف ہوتا ہے، مطلب کسی چیز میں آدمی یقین نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایمان ہے. آگے وہ پوچھتے شرک اکبر اور شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اکبر وہ شرک ہے جس کے کرنے سے انسان اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے، اور شرک اصغر وہ شرک ہے جسے کرنے سے اسلام میں باقی ہوتا ہے، اس کو توبہ کرنا پڑیں گے اللہ سے. جیسے کہ دکھاوا شرک اصغر ہے، لیکن دکھاوا کرنے سے انسان اسلام سے باہر نہیں جاتا ہے، اسلام میں ہوتا ہے، توبہ کرنا ہے. لیکن شرک اکبر یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں بتوں کو اپنا معبود بنا رہا ہوں، تو شرک اکبر ہے، اس نے اللہ کا انکار کر دیا. لیکن شرک اکبر، شرک اصغر، شرک جلی، شرک خفی، یہ ساری چیزیں اصطلاحات علماء نے شرک کو سمجھانے کے لیے باندھ دیا. لیکن شرک تو شرک ہے، بات سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا ہر اعتبار سے ہمیں شرک سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو اکبر کہتے وہ شرک جس سے اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، اصغر کہتے وہ شرک جس کے کرنے سے اسلام میں باقی ہوتا ہے. اس کا کفارہ دے دے یا توبہ کر لے، یا اس کا کبھی کبھار ہوتا ہے کہ اس کے بدل میں یہ کرے، جیسا کہ غیر اللہ کی قسم کھا لی تو لا الہ الا اللہ پڑھ لے، یہ اس کا کفارہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو کسی کا کفارہ دے دے تو آ جاتا ہے، کسی کے لیے توبہ، دکھاوا کر لیا، توبہ کر لے، معاف ہو جاتا ہے. تو یہ کرنے سے ہو جاتا ہے شرک اکبر، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے انسان. لہٰذا لیکن توبہ اس کے لیے بھی یاد رکھی، کرنے کے بعد توبہ کر لے. توبہ تو ہر فیز میں، انسان نے شرک زندگی کسی مرحلے میں کیا ہو، توبہ اس کے لیے کھلی ہے مرنے تک. لہٰذا جب بھی توبہ کریں گا انشاءاللہ عزیز ہمارا رب ضرور بھی ضرور ہماری توبہوں کو قبول کریں گا. السلام علیکم فیض بھائی، میرے 2 سوال ہے. ایک سوال جو وسیلے کے تعلق سے آتا ہے، کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ وسیلہ جو ہے کیوں نہیں مانگنا ہم نے. بھائی جبرائیل علیہ السلام نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی لائے وہ بھی ایک وسیلہ تھا اللہ کی طرف سے، تو یہ آخرت میں بھی ایک شفاعت ہے جو قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہونے والی. اب یہ جو باقی ہوتے وسیلے تو اس کا کیا ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ وسیلے کے تعلق سے کہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے، وہ وسیلہ بنے بیچ میں وحی کے لیے، تو پھر ہم وسیلہ دنیا میں کیوں نہیں لے سکتے ہیں نا؟ یہی کیوں ہوتا جو وسیلے لوگوں کرتے ہیں. دیکھیے اللہ رب العزت نے جو وسیلے بتایا کہ یہ لوگ وسیلہ بنیں گے، ٹھیک ہے، تو وسیلے کا پورا ریئل کانسیپٹ میں نے آپ کو رکھ دیا. وسیلہ در حقیقت کسی انسان یا فرشتے کی خود کی ذات سے ہونے والی چیز نہیں ہے. وسیلہ یا شفاعت جس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو یا فرشتوں کو کچھ لوگوں کے لیے وسیلہ بنائیں گا. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے ان فرشتوں کو اللہ بندوں کو وسیلہ بنائیں گا اپنے، جن لوگوں کو اللہ طے کر چکا ہوں کہ مجھے معاف کرنا ہے، لیکن معاف کرنے کے لیے ان لوگوں کو بیچ میں رکھیں گا تاکہ ان کا مقام لوگوں کو پتہ چلے، ان کی فضیلت لوگوں کو پتہ چلے. اور رحم اور کرم تو اللہ کی طرف سے تھا، فیصلہ تو اللہ کا ہی تھا. جیسے اس کی مثال دیتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت جب لوگ میرے پاس آئیں گے میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا، سجدے میں وہ کلمات پڑھوں گا جو میرا رب میرے دل میں ڈالیں گا، مجھے سکھائیں گا، اتنی دیر پڑھوں گا جتنی دیر میرا رب چاہیں گا پڑھوں گا. اس کے بعد اللہ کہیں گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو، سفارش کرو، قبول کی جائیں گی، اور مجھے بتا دیا جائے گا کتنی تعداد کی سفارش کرنا ہے، پھر میں اتنوں کی سفارش کروں گا. اس کے بعد وہ لوگ جہنم سے نکل جائیں گے، پھر میں سجدے میں گر پڑوں گا، اتنی دیر گر پڑوں گا جتنی دیر میرا رب چاہیں گا، وہ کلمات ادا کروں گا جو میرا رب چاہیں گا، پھر مجھے حکم ہوں گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو، سفارش کرو، قبول کی جائیں گی، اور پھر مجھے بتا جائیں گا کتنے لوگوں کی سفارش کرنا ہے. سمجھے آپ بات کو؟ تو نبی جو سفارش کر رہے ہیں اس کو بھی اللہ بتائیں گا کتنے لوگوں کی کرنا ہے، گویا اللہ ہی بتائیں گا نا کتنوں کی کرنا ہے. پھر آپ کہیں گے سفارش کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتانا مقصود ہے. فرشتوں سے اللہ کروائیں گا، شہداء سے اللہ کروائیں گا، بچوں سے اللہ کروائیں گا، وہ بچے جو بالغ ہونے سے پہلے مر گئے، جنت کے دروازے پہ حدیث میں کھڑے رہیں گے، جائیں گے نہیں اندر، اپنے والدین کو وسیلہ بنیں گے. تو یہ تو سفارش جو ہے، سفارشی کون ہوں گا یہ اللہ طے کریں گا. یہاں ہمارا مسئلہ یہ ہے سفارشی ہم نے پہلے سے طے کیے ہوئے، تم بن جانا میرے، انہوں بننے والے میرے.
اللہ طے کریں گے یا تم طے کرو گے, اپوائنٹ کرو گے کون کیا بنے گا؟ بولو. تو ہماری سفارش کا پرابلم یہ ہے, ہم عقیدہ سفارش کے منکر نہیں ہیں, ہم وسیلے کے منکر نہیں ہیں, لیکن جو وسیلہ اور جو سفارش کی آپ بات کریں جو غیر شرعی ہے, میں دنیا میں کوئی نیک کام ہی نہیں کروں گا پھر وسیلے سے چلے جاؤں گا ان کے, یہ کون سا وسیلہ ہے؟ یہ کون سا وسیلہ ہے؟ سمجھا؟ یہ غلط ہے. میں خود طے کر لوں گا کہ یہ صاحب میرے الف میرے سفارشی ہوں گے روز قیامت. اللہ نے طے کیا کہ انہوں ہوں گے, انہوں کا ہوں گے وہی نہیں پتا بھی ان کو, اور آپ طے کر رہے کہ انہوں ہوں گے. جیسے ہمارے پاس طے ہے یہ شخصیت یہ شخصیت یہ شخصیت, ان کے پیچھے ہم جانے والے ہیں. اللہ بتائیں گا کون سفارشی ہوں گا, روز قیامت پتہ چلیں گا وہ تو کس کا کیا مقام ہے. ٹھیک ہے. اور وسیلہ جو ہے جو ہم مانگتے ہیں دنیا میں, اصل تو لوگ قرآن کی آیت بھی لاتے ہیں, اے وہ لوگ جو ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کی طرف وسیلے تلاش کرو. ٹھیک ہے. تو وابتغوا الیہ الوسیلہ, دیکھو اللہ نے خود بولا وسیلہ تلاش کرو. تو یہاں صحابہ نے کیا لیا؟ صحابہ یہاں کہتے نیکی وسیلہ ہے, تو لیا وابتغوا الیہ الوسیلہ, خوب نیکی کرو تاکہ یہ نیکی کیا بنے روز قیامت وسیلہ بنے. وجاہدوا فی سبیلہ, اور خوب کوشش کرو اللہ کی راہ میں. سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا نیکی جو ہے وہ وسیلہ ہے, وہ جو آیت کے اندر آئی. رہا باقی وسیلہ, تو وسیلہ جو ہے بیچ میں یہ شرعی اگر ہو تو درست ہے, لیکن ہمارے وسیلے غیر شرعی ہے. شفاعت ایک الگ چیز ہے, لیکن ہماری شفاعتیں بھی غیر شرعی ہوتی ہے. شریعت کے مطابق ہو تو انشاءاللہ پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام بیچ میں بولتے ہیں نا وسیلہ تھے, ہو سکتا ہے نا, لیکن شرعی طور سے اللہ نے دیا نا. ہم کون ہوتے بنانے والے کہ نہیں تم بنیں گے اللہ کے اور ہمارے بیچ میں وسیلہ؟ اللہ بتا سکتا ہے کہ جبرائیل تم جاؤ اور قرآن پہنچاؤ. ہم کیسے بول سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے بولا تھا کہ نہیں جبرائیل کو مت بھیجو, ان کو بھیجو, ان کو نہیں ان کو بھیجو. اللہ کی چوائس سے وسیلہ کون بنے گا اور شفاعت کون کرے گا. یہاں ہم اپنی طرف سے بناتے ہیں نا, یہ وسیلہ بننے والے یہ شفاعت کرنے والے. مسئلہ یہ ہے شرعی اگر بنیادوں پہ رکھے تو انشاءاللہ درست ہے. ہمارے اکثر وسیلوں اور شفاعتوں کا معاملہ غیر شرعی ہوتا ہے. اس میں میرا ایک تفصیلی بیان ہے وسیلہ اور شفاعت کی حقیقت, اس میں میں نے بہت ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کیا اس مسئلے کو. جی السلام علیکم. فیض بھائی, میرا سوال یہ ہے کہ غیر مسلم کے جو نابالغ بچے رہتے تو ان کا کیا ہوگا مقام محشر میں؟ میں نے ایک سوال کیا کہ جو نابالغ غیر مسلم بچے ہوتے ہیں ان کا کیا ہوگا. تو دیکھیے نابالغ جو چھوٹے بچے غیر مسلموں کے ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے, اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کریں گے کسی کے ساتھ, اور چونکہ وہ بالغ نہیں تھے انہوں نے خود سے بھی شرک کو اختیار نہیں کیا, وہ جنت میں جائیں گے. ایک روایت کے مطابق یہ آتا ہے کہ وہ نابالغ بچے جو ہے موتیوں کے جیسے ہوں گے, اور جنتی لوگوں کے وہ خدمت بھی کریں گے. وہ بچے مشرکین کے جو بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر گئے وہ جو ہے جنت کے اندر ہوں گے, اور مومنوں کی وہ خدمت کریں گے. ایک طرح سے اس طرح الفاظ ہیں, اور بہت رفتار کے ساتھ وہ جو مومنوں خدمت, گویا اس سے بات تو پتہ چلی کہ وہ جنت میں ہوں گے اور مومنوں کے ساتھ ہوں گے. تو نابالغ بچے جو مشرکین کے مرتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فیض بھائی, محشر میں جیسا آپ نے بتایا کہ صرف توحید پرست ہی دوزخ سے بچیں گے, تو شرک جو کرتے تھے وہ پہلے ہی چھانٹ دیے جائیں گے جیسا بتایا. تو شرک کے آپ کا ایک پورا لیکچر ہے, کیا یہ بھی شرک ہے؟ اس میں جتنے بھی اقسام آپ نے بتائے شرک سے, تو وہ سب بھی اس میں شرک میں آئیں گے. اور شرک کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ نفسوں کو معبود بنا لینا. تو کچھ لوگ نفس کی عبادت میں سنت کی اتباع نہیں کرتے, تو وہ بھی لوگ ان میں آئیں گے, کیونکہ اس میں بہت سارے دینی بڑی بڑی تحریکوں سے جڑے لوگ بھی ہیں جو کہ سنت سے اتباع نہیں کرتے. تو ان کا کیا؟ جزاک اللہ خیر. میں نے ایک سوال کیا کہ میرا ایک عنوان ہے کہ شرک کیا, اور کیا یہ بھی شرک ہے؟ میں نے اس میں بہت سارے شرک کے اقسام بتایا, تو کیا سبھی اس میں شامل ہے؟ دیکھیے اس میں شرک اصغر اور شرک اکبر دونوں ایک ساتھ ہم نے لے لیے تھے. تو جس نے شرک اصغر کیا وہ اپنے رب سے توبہ کر لے انشاءاللہ اس کے لیے مسئلہ نہیں. جس نے شرک اکبر کیا اور اسی پہ مر گیا پھر تو بہت خطرناک بات ہے. پھر تو اس کا وہی حال ہوگا کہ وہ اپنے معبود کو دیکھیں گا اور اس کے پیچھے جس کی عبادت کرتا, جس سے مانگتا تھا, حاجت روائی, مشکل کشائی, قسمیں کھاتا تھا, منتیں مرادیں کرتا تھا, وہ اس کے ساتھ چلا جائے گا. تو میرے اس لیکچر میں نے بلا تفریق سب باتیں ایک ساتھ بیان کر دی ہے, اکبر اصغر سب ہے. تو اگر اصغر ہے تو وہ توبہ کر لے, اکبر ہے تو بھی توبہ کر لے, اس لیے کہ شرک تو شرک ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جو آپ کرتے تھے, اللہ کھلے اور چھپے تمام شرک سے میری حفاظت کر. وہ دعائیں ہم کریں, اور صرف دعا نہیں بلکہ ساتھ میں شرک کیا ڈیٹیکٹ بھی کریں اور اپنی زندگیوں سے اس کو نکالنے کی کوشش کریں. تو میرے لیکچر میں وہ مکس تھا ٹاپک, مطلب میں نے اس میں الگ نہیں کر پایا, تو لہٰذا میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کیا سارے وہ اس میں کچھ اصغر تھے اور کچھ اکبر تھے. لہٰذا بیٹر یہ ہوگا کہ اس میں سے مخصوص کوئی قسم ہوں گی تو اس کا ہم تجزیہ کر سکتے کہ کیا یہ والی ہے. ان جنرل میں نے ساری باتوں کو ایک ساتھ بہرحال لے لیا تھا. جی, لیکن یہ بات آپ اصولاً یاد رکھیں کہ اصغر کرنے سے انسان اسلام سے باہر نہیں ہوتا, لیکن شرک تو ہوتا ہے, اور اکبر کرنے سے اسلام کے دائرے سے وہ باہر نکل جاتا ہے. اور دونوں کے لیے توبہ لازم ہے, توبہ لازم ہے.
اتباع نہ کرنا اور اپنی نفس کی خواہشات پہ چلنا یہ شرک میں شامل نہیں کروں. ہاں نفس کی خواہشات پر چلنا اور اسی کے وجہ سے قرآن حدیث ایک چیز بول رہی کرنا، تو یہ تو پھر نفس کو اپنے شریک کر دینا. یہ تو ہے کہ تو اللہ رب العزت کا کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جس نے اپنی نفسوں کو خواہشات کو معبود بنا دیا، تو یہ تو ہے. لیکن صرف اتباع ترک کرنا اس میں نہیں آئے گا. وہ ہے کتاب و سنت شریعت کے خلاف کوئی کام کرنا. قرآن بول رہا ہے یہ مت کرو، ہم بول رہے نہیں ہم ایسی کریں، تو تب تو وہ اپنی نفس کی پیروی کرنا، اس کے لیے بھی توبہ اس کے لیے لازم ہے، چونکہ یہ بھی شرک کی قسم ہے. انسان اگر توبہ کر لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ عزیز یہ تمام قسم کے شرک معاف کر سکتا. ہم اسی پہ انشاءاللہ اپنی بات ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.